اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو، سینے لگایا مجھ کو، جو بھی ہے میری وقت عطار کی بدولت۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی مکالمہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ سلسلہ مدنی مکالمہ اپنے وقت مقررہ تک جاری و ساری رہے گا، اور آج کے سلسلے کا موضوع ہے جائزہ۔ جائزہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے اور بڑا اچھا موضوع ہے۔ سب سے پہلے نگران شورا سے ہم یہ معلوم کرتے ہیں، قمری سال جو ہے سنہ ہجری جس کو بھی کہا جاتا ہے، اس کے آخری ایام جو ہے وہ جاری و ساری ہیں، تو ان آخری ایام میں آپ نے اس موضوع کو ہی کیوں متعین کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ میں نیت کرتا ہوں کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے اس سلسلے میں شامل رہوں گا، اور نیت کرتا ہوں دین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام میں اس حدیث پاک کی پیروی کی بھی نیت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس موضوع کا انتخاب، میرا خیال ہے یہ موضوع کا انتخاب کا یہ بہترین وقت ہے۔ دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی کا سال پورا ہو رہا ہوتا ہے، مطلب لوگ سال پورا ہونے کو اہمیت دیتے ہیں۔ اس کی میں شاخوں میں نہ جاؤں، اگر صرف ایک پر بات کروں تو لوگ سال ختم ہونے کو اہمیت دیتے ہیں، چاہے اپنی زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا ہو، میانی سالگرہ، ٹھیک ہے، اس کو بھی اہمیت دیتے ہیں خوشی خوشی۔ اور آپ کے گھر کو ایک سال پورا ہو گیا، آپ کے کسی عزیز کے انتقال کو سال ہو گیا، کوئی کام آپ کا ہوا تھا، یعنی ریاست ملی، سال پورا ہوا، یعنی ہمارے یہاں سال پورا ہونے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ شادی کو سال پورا ہو گیا تب وہ اہمیت دے گی، خوشی کے نام پر دے گا یا غم کے نام پر دے گا، وہ جیسے اس کے پورا سال گزرا، ٹھیک، تو وہ اسلام میں بھی اہمیت تو ہے نا، سال پورا ہونے پر ہے نا، میں سال پورا ہونے کو اہمیت ہے، ٹھیک ہے، کہ سال پورا ہوا اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی مطلب کہ سوچ بنتی ضرور ہے۔ مثال کے طور پر 10 محرم الحرام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے جو ظلم و ستم تھے، آپ کو اور آپ کی قوم کو آزادی ملی اور فرعون سمندر میں غرق ہوا، تو اس یاد میں 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا جاتا تھا، تو سال پورا ہونے پر تو یوں تاریخ کیا ایک جانب سال پورا ہونے کو امپورٹنس تو دی جاتی ہے۔ اب یہ کہ مثال جب میں اگرچہ خوش طبعی کے طور پر ہی میں نے کہہ دیا، لیکن تھوڑا سا دیکھیں تو شاید یہاں پر یہ بات آپ کو ملتی نظر آئے گی کہ جیسے کسی کی شادی کو سال پورا ہوتا ہے جی، اب وہ شادی کا اگر وہ سال اس کا اچھا، خوشیوں بھرا، راحتوں بھرا، فرحتوں بھرا، اتفاق بھرا، تو یہ سوچے گا تو صحیح نا کہ یار یہ سال میرا پورا ہوا، یہ سال میں نے گزارا کیسے؟ صحیح بات، ٹینشن میں گزارا تو اس کو اس کے سال کے پورے ہونے پہ خوشی نہیں ہوگی، یہ اس حادثاتی واقعے کا غم منائے گا، ہو سکتا ہے کہ یار یہ کوئی حادثہ ہو گیا تھا میرے ساتھ، جبکہ یہ حادثہ نہیں ہوتا نکاح، یہ عموماً ہمارے لینگویج کہی جاتی ہے۔ نکاح تو نکاح ہے، ایک شرعی ایک معاملہ ہے، لیکن لوگ سال پورا ہونے پر غور کرتے ہیں۔ تاجر برادری جو ہے یہ سال کے پورا ہونے پر غور کرتی ہے، فائنینس ڈپارٹمنٹ جتنے ہوتے ہیں سال پورا ہونے پر غور کرتے ہیں، پروڈکشن والے سال پورا ہونے پر غور کرتے ہیں، اسی طرح بعض اوقات ایگریمنٹ سال بھر کے کیے جاتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر آپ کو
کرائے پر مکان دیا کسی نے، سال پورا ہوا، اب رینیو کرنا ہے، تو آپ کو رینیو کرنے سے پہلے یہ پورے سال کا جائزہ لے گا کہ یہ سال میرا اس کے ساتھ گزرا کیسے ہے، اس کو دوں یا نہیں دوں. صحیح بات. ایک اجیر ہے کہ ملازمت کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو کانٹریکٹ یا اجارہ ہوا ہے وہ سال کا ہوا ہے، اب اس کا کانٹریکٹ رینیو کرنا ہے. کوئی ٹھیکیدار ہے، اس کا ٹھیکیدار کا سال پورا ہوا، اس کا ٹھیکیدار کا کانٹریکٹ رینیو کرنا ہے، تو رینیو کرنے سے پہلے اس کے پورے سال کا وہ جائزہ لے گا نا کہ اس کے ساتھ یہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. ریویو تو ہوگا، ریویو تو ہوگا، ریویو ہوگا نا. تو بس یوں سمجھیے کہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ یہ سال کیسا گزرا. اب یہ تو نہیں ہے کہ آگے ہم نہ لے لانے ہمارے ہاتھ میں، دوسرا سال نے آنا ہی آنا ہے. جی. لہٰذا ہمیں اب دوسرے سال کا بھی غور کرنا پڑے گا کہ یہ سال بھی ہم کیسے گزاریں گے، اس کا بھی جائزہ لیں، اور سال کیسے گزرا اس کا بھی جائزہ لیں. اس لیے آج کے موضوع کا نام ہم نے رکھا ہے جائزہ. ماشاءاللہ. اتنا تو اس کے اندر ڈوبنے کی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں جائزہ ہم اپنے آپ پر غور کر لیں. پہلے میری آمدنی کم تھی، اب میری آمدنی زیادہ ہو گئی ہے. اگر ہو گئی ہے تو جی. یا پہلے میرا کاروبار جو تھا وہ اچھا نہیں تھا، اب چلیں کاروبار اچھا ہو گیا. پہلے موبائل اچھا نہیں تھا، اب موبائل میرے پاس اچھا آ گیا ہے. یا پہلے جو ہے وہ میں سال میں اتنی ارننگ کرتا تھا، اب میں نے سال کے اندر اتنی ارننگ کر لی، اب اتنی کمائی جو ہے وہ بڑھا لی. اسٹوڈنٹ بھی سوچ رہے ہیں ہاں پچھلے سال تو نمبر کم آئے تھے، اس سال میرا گریڈ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. یوں ہی گھر والے بھی آپس میں جو ہے وہ بیٹھے بات کر رہے ہیں، پچھلے سال تو اپنا گھر نہیں تھا، اب چلو اللہ کی رحمت سے اپنا گھر مل گیا تو جائزہ ٹھیک ہے لے ہی لیا ہم نے. اس پہ اتنی بڑی جو ہے اس کو بات بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بنا رہے، میں کیا بنا رہا ہوں، میں تو نارمل سی بات کہہ رہا ہوں. آپ اتنا تو لے گئے. نہیں، اب آپ نے جیسے جائزہ کا فرمایا اور آپ نے خود ہی فرمایا کہ اہمیت تو ہے اس کی، ریویو تو کرتے ہیں. جو نارملی ریویو ہوتا ہے نا زیادہ تر، یا تو وہ حادثات کے حوالے سے ہوتا ہے، یا معاشی سرگرمیاں جو ہوتی ہیں، آپ کی اکنامیکل آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے ہوتا ہے، تاکہ آگے نقصان نہ ہو. تاکہ آگے نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے، کسی آگے بھی- نقصان نہ ہو اور پیچھے جو بھی کیا ہے وہ ہمارے سامنے آئے کہ ہم نے کیا ہے. اب آپ کس چیز کا جائزہ لینے کے لیے بیٹھے ہیں؟ پوری دنیا کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے. اب مطلب اس میں اکیلا ہی بیٹھا ہوں. آپ بھی تو آئے، ایسا تو نہیں کرو کیوں میرے کو بتا رہے ہو؟ آپ کے پیچھے ہے نا. ایسا بتا رہے ہیں میرے کو کہ آپ بیٹھے ہوئے جائزہ لینے کے. ہم ارے یہ ایک سلسلہ ہے اور ہم دعوت دے رہے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ جائزہ لیں کہ یہ سال کیسے گزرا. جائزہ لینے کے دو ایسپیکٹ میرے سامنے آتے ہیں، دو طریقے میرے سامنے آتے ہیں. ایک جائزہ لیا جائے انفرادی، ایک جائزہ لیا جائے اجتماعی. ٹھیک ہے. انفرادی جائزہ لیا جائے تو اس میں اپنی ذات، اپنی اعمال وغیرہ کا جائزہ بھی لیں، اور اجتماعی جائزہ لینے جب بیٹھیں گے تو آپ اپنے گھر والوں کا جائزہ لیں، آپ اپنے معاشرتی دیگر معاملات پر جائزہ لیں. تو یوں اس طرح بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر انفرادی طور پہ پہلے لے لیں یا اجتماعی طور پہ لیں؟ پہلے اجتماعی طور پہ نا، اجتماعی طور پہ سب لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اجتماعی طور پہ جو جائزہ ہے اس کے لیے تو آپ کو نیت کی بھی حاجت نہیں. ابھی آپ کو کالیں آئیں گی نا تو آپ کو شاید اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ سننے والے جائزہ کس طرح لے رہے ہیں. شاید اب آپ جائزہ کہاں سے شروع کریں گے؟ تعلیمی اداروں سے کر لیں گے. کیا کرنا ہے؟ تعلیمی ادارے جو ہے وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں، تعلیم کا معیار جو ہے وہ اچھا ہوتا جا رہا ہے، ایجوکیشن لٹریسی ریٹ بعض جگہوں پر جو ہے بڑا اپ ہوتا جا رہا ہے. ہاں تو ٹھیک ہی ہے، ترقی ہو رہی. ایک حدیث ہے پیش نظر میرے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو شروع ہی میں لے لیا جائے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں جو دنیا میں آئے اور وہ یہ ندا نہ کرے کہ اے ابن آدم میں تیرے ہاں جدید مخلوق ہوں، آج تو مجھ میں جو عمل کرے گا میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا. تو مجھ میں نیکی کر تاکہ میں تیرے لیے کل قیامت کے دن نیکی کی گواہی دوں. میرے چلے جانے کے بعد تو کبھی مجھے نہ دیکھے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات بھی یوں ہی گواہی دے گی. تو یہ بھی چیزیں ہر آنے والا دن چلا جاتا ہے، دوبارہ وہ مڑ کر تو نہیں نہ آتا. جی جو گھڑیاں جا رہی ہیں وہ مڑ کر نہیں آتی ہیں. تو جائزہ لینا چاہیے اپنے اعمال کا. ویسے بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اپنا حساب لے لو. تو ہر کوئی جائزہ لے. تو اب ہم مدنی چینل پر بیٹھے ہوئے، کیونکہ دعوت اسلامی ایک آخرت سنوارنے کی ایک تحریک ہے،
ہم یہاں آپ کو آخرت کے جائزہ لینے کی دعوت دیں گے کہ اب جیسے آپ نے تعلیمی ادارے کی بات کی تو آپ کا یہ کہنا کہ لٹریسی ریٹ بڑھ گیا، یعنی کہ تعلیم کا معیار آپ کے کہنے کے مطابق بڑھ رہا ہے کہ میرے مطابق تعلیم کا معیار نہیں بڑھ رہا. میں اس کا اگر جائزہ لوں تو ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی اتفاق نہ بھی کرے، یا ایک تازہ میرے نزدیک تعلیم کا معیار بہتر نہیں ہو رہا. تعلیمی اداروں میں جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ تعلیم سے علاوہ بہت کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ اگر تعلیم ہی کو معیار بنائے تو پہلے جو تعلیم حاصل کی جاتی تھی اس تعلیم سے لوگوں کے اندر جو قابلیت اور صلاحیتیں پیدا ہوتی تھی وہ آج نہیں ہیں. آج بہت کم اسٹوڈنٹ ہیں جن کو تعلیمی طور پر آپ کہیں گے کہ یہ ایک معیاری طالب علم ہے. اس کے علاوہ اتنی غیر نصابی سرگرمیاں، اتنی تفریحات اور اتنا انٹرٹینمنٹ، اتنی بے حیائی اور عجیب و غریب قسم کا ایک ماحول بن گیا ہے کہ اب وہ تعلیمی ادارے بھی اسی ریس میں لگتا ہے لگ گئے ہیں اور ماں باپ بھی اسی ریس میں لگ گئے ہیں. یعنی کہ اس وقت اگر والدین سے بھی پوچھ لیا جائے تو ایک انگلش کے 50 الفاظ بول لیں، اور مطلب کہ پہلے بولتا تھا امی پانی چاہیے، اب گھر پہ آ کے بولتا ہے پلیز ماما گیو می واٹر پلیز، تو یہ اس کی تعلیمی معیار بڑھ گیا. تو صرف انگلش لینگویج بہتر ہو جانا یہ تو تعلیمی معیار کو بڑھانے کے لیے کافی نہیں ہے. معیار تو کچھ اور ہی شے ہے. یہ تو لینگویج ہے، کوئی بھی مطلب کہ جس نے آج تک کچھ بھی نہیں پڑھا وہ بھی لینگویج انسٹیٹیوٹ میں جا کر اگر لکھ لے پڑھ لے تو اس کی بھی انگلش اچھی ہو جاتی ہے. ہم لوگ بعض انگلش ممالک میں گئے ہیں، وہاں جا کر جب جیسے مجھے انگلش سیکھنی تھی تو میں نے انگلش کورس کرنے کی کوشش کی، تھوڑا بہت کیا بھی. تو اب اس میں یہ تھا کہ جو باہر کے جو لوگ تھے جب انہوں نے ہمارے ساتھ اس کورس میں شرکت کی تو پتہ چلا کہ ان کی اپنی انگلش ٹوٹی ہوئی ہے. ہاں وہ بالکل وہ ہیں مطلب کہ انگریز، انگلش ان کی لینگویج ہے، گھر میں بھی انگلش ہے، مگر ان کی انگلش کی اپنی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسی طرح انگلش سیکھی ہے جس طرح ہمارے لوگ اردو سیکھے ہوئے ہیں. ہر اردو بولنے والا اردو لکھ نہیں سکتا کیونکہ اس نے اردو تو اس کی قومی زبان ہو گئی نا جی. تو یوں مطلب اس کی زبان ہو گئی انگلش. تو انگلش بولا تو ہم کو یہ انگلش بولا تو یہ تعلیمی یافتہ پڑھا لکھا آدمی تو اس کا وہ نہ تعلیمی یافتہ نہ پڑھا لکھا ہے، اس کو آج بھی مطلب کہ وہ بہت ساری چیزیں نہیں آتی. پھر تعلیمی اداروں میں اگر آپ دیکھیں تو بہرا روی بڑھ گئی، بے حیائی بڑھ گئی. اچھا تعلیمی اداروں میں خود کرپشن اور بدعنوانی کی پرسنٹیج کتنی زیادہ بڑھی ہوئی ہے. اور اب کسی تعلیمی ادارے کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اپنا تعلیمی ادارہ کامیاب کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے اپنی تعلیمی اداروں میں لڑکیوں کو داخلہ دینا پڑے گا. جب میں اپنی تعلیمی ادارے میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں کو داخلہ دوں گا اور دونوں کی ایک کلاس ہوگی، دونوں ایک ہی بینچ پہ بیٹھیں گے اور دونوں بیٹھیں گے کریں گے، تھوڑی آزادی دے دوں گا. اور مطلب کہ اسی طرح فیمیل ٹیچر ہوں گی اور پردے پہ پابندی، مطلب پردہ کوئی ہمارے یہاں نہیں ہوگا اور اس طرح کا ہوگا. اور پھر یہ سارا مطلب کہ تھوڑا سا کلچر انگریزوں کا اگر میں اسٹیبلش کروں گا تو میری اسکول چل جائے گی. یہ بھی میں نہیں کہتا 100% سارے تعلیمی ادارے ایسے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن شاید اس کا ایک تعداد ہے جو شاید میری اس بات کا انکار نہ کرے. اگر آپ جائزہ لیتے ہیں تعلیمی اداروں کا، تعلیمی معاملات کا، تو یہ ہے پہلے انٹرنیٹ تعلیمی، اب آپ بولو گے انٹرنیٹ تعلیمی اداروں میں داخل ہو گیا تو تعلیمی اداروں میں انٹرنیٹ تو داخل ہو گئے، لیکن اس انٹرنیٹ کے ساتھ جو اس کے نقصانات بڑھے اسٹوڈنٹ کے لیے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، اس کی بحث الگ ہے. اب یہ کہ انٹرنیٹ لازم کر دیا گیا تعلیمی اداروں میں، کئی ایسے تعلیمی ادارے میں انٹرنیٹ لازم کر دیا گیا. آپ کو ایک سبجیکٹ دے دیا گیا، اس سبجیکٹ کے اوپر کہا گیا کہ گھر جا کر سرچ کریں، سرچ کر کر آپ اس کے متعلق انفارمیشن نکال کر لائیں. اب وہ سرچنگ انجن میں جب اس نے انٹری ماری تو پتہ چلا کہ نکالنا کچھ اور تھا، نکل کچھ اور گیا. ابھی کی بات ہے، یہ ایک واقعہ ہوا کہ وہ ایک مطلب بچی نے وہ سرچ کرنے کی کوشش کی تو کوئی عجیب و غریب سی چیز آ گئی سامنے سوال کی صورت میں. اب اس کی ماں سے جا کے اس سے پوچھا تو ماں ویسے جواب نہ دے سکے، ماں کو آتا تھا لیکن بچی کو کیا جواب دے. ماں نے فون کیا اس کے ابو کو کہ یہ تو یہ پوچھ رہی ہے. ابو کو تشویش ہو گئی کہ یہ اسکول والوں نے کیا مجھ پر ڈال دیا ہم پر کہ ہماری بچی تو پڑھنے گئی تھی کہ سنورنے گئی ہے کہ برباد ہونے گئی ہے. تو اب یہ کہ اب ایک چیز ہم لے کے ڈال دیتے ہیں مگر اس کو پروٹیکشن بول کا ہے. بھائی گھر بنایا آپ نے، دیواریں بھی تو کھڑی کی، دروازے بھی تو بنائے نا، چھت بھی تو بنائی ہے. تو اب مطلب کہ کھلے عام آپ نے انٹرنیٹ کے میدان میں ڈال دیا
تو کوئی اس کو پروٹیکٹڈ وال تو بنا کر دیں، اس کا کوئی ایسا چیز تو بنا کر دیں کہ آپ کا بچہ کہیں اور چلا نہ جائے. تو ایسی کوئی صورتیں تو بن کر دے نہیں رہی ہیں. اور تو اگر میں تعلیمی اداروں کو بھی جائزہ، اگر مجھ سے کوئی جائزہ لینے کا کہے گا تو سیدھی سی بات ہے میں قرآن کی آیت اور تفسیر تو بیان کر نہیں رہا ہوں. میرے اس سوچ سے، میرے نظریے سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، سیدھی سی بات. لیکن میں اپنے طور پر تعلیمی اداروں کے معیار کو کم ہوتا پاتا ہوں، کیونکہ وہ تعلیم سے نکل کر انٹرٹینمنٹ کی طرف زیادہ ہے. لیکن نمبر آف اسٹوڈنٹس تو بڑا ہے نا. وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی تنخواہیں اسے لگی ہوئی ہے نا. آپ کر دو، چلو مولانا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، جی میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ میں حکم سمجھوں گا آپ کو مشورے کو. نہیں میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں ایسے ہی سمجھنے کے لیے. آپ کو اتھارٹی ہو، مثال دے رہا ہوں، اور آپ اعلان کر دیں کہ وہ شخص جو حافظ ہوگا اور امام کی شرائط کو پورا ہوتا رہے گا، اچھی قرات ہوگی، اس کو ₹1,00,000 کی تنخواہ ملے گی امامت کی، اس کو گاڑی ملے گی اور اس کا میڈیکل فری ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور آپ اس کا انسٹیٹیوٹ بنا دیں کہ جو اتنا کوالیفائی کرے گا اس کو مہینہ ₹1,00,000 ملے گا، یہ میڈیکل بھی فری ہو جائے گا، اس کے بچوں کے لیے تعلیم بھی فری ہو جائے گی، اس کو کنوینس بھی دے دیا جائے گا، اس کو مکان بھی دے دیا جائے گا، یہ سب دے دیا جائے گا، ₹1,00,000 اس کو تنخواہ دے دی جائے گی. اب آپ دیکھ لینا رش کہاں لگتا ہے. اصل میں لوگوں کو دلچسپی یہ نہیں ہے کہ یہاں، کیونکہ لوگوں کو دلچسپی اپنے مستقبل سے. ماں باپ مطلب جب آپ 9, 10, 8 کرتے ہو، لڑکا جب 8 پاس ہوتا ہے تو 8 پاس ہونے کو اس کے پاس چوائس ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ جناب کامرس میں جانا ہے، آرٹس میں جانا ہے کہ سائنس میں جانا ہے. تو وہ کس عنوان پر سبجیکٹ اپنا وہ ٹاپک سلیکٹ کرتا ہے، فیچر کس میں ہے. جب فیچر اس میں ہوتا ہے، فیچر سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ارننگ کس میں زیادہ ہے، جس میں ارننگ زیادہ ہوتی ہے وہ سبجیکٹ کو سلیکٹ کر لیتا ہے. ایسا ہی. تو یہاں دلچسپی گویا کہ تعلیم سے نہیں ہے، یہاں دلچسپی اپنے مستقبل کے سنورنے سے ہے. اور یہاں مستقبل کا سنورنا یہ ہے کہ آپ کی آمدنی اچھی ہو اور آپ کی زندگی پرتعیش ہو، آسائش سے بھرپور ہو. تو یہ گویا کہ سمجھے کہ یہ آپ کو کامیابی مل گئے، تو یوں آپ چلے گئے تعلیم کی طرف. اب آپ لے لیں اس طرف، تو اس طرف بھی لوگ مڑ جائیں گے. مسلمان ہے، مسلمان کو مسجد سے، مسلمان کو سے دلچسپی تو ہوگی. لیکن اب یہ غور کر لیجئے، یہ میں نے جیسا ایک ایگزامپل دی آپ کو. تو یوں وہ ادارے بھر کے، پھر ان اداروں کے اندر نفس کی خواہشات کے مطابق چیزیں رکھ دی گئی ہیں، اور عورتیں رکھ دی گئی ہیں، لڑکیاں رکھ دی گئی ہیں، بے شرمی، بے حیائی. آپ کو زیادہ تر یہ جتنی بھی جو نشے کے عادی ملیں گے، سگریٹ کے عادی، نشے کے عادی، اس طرح کی چیزوں کے عادی آپ کو ان تعلیمی اداروں میں بنتے ہوئے ملیں گے. ایسی بات. تو یہ آپ نے کیسے لے لیا کہ جناب یہ شعبہ ترقی کر گیا؟ میرے نزدیک یہ شعبہ تنزلی کا شکار ہے، کیونکہ یہاں پر تعلیم بھی وہ نہیں ہے، مگر تربیت کا تو نام و نشان کسی حد تک مٹ چکا ہے. میں اب بھی واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، میں سب کا نہیں کہتا، مگر ایسا بھی ہے. آپ کی بات کا شاہد جو ہے وہ مشاہدے سے گزرا، یعنی باقی تعلیمی ادارے میں پڑھنے والا بھائی میں مل کر آیا ہوں ایسے کئی لوگوں سے، مل کر. دارالمدینہ جو دعوت اسلامی نے کھولا، یہ یوں تو نہیں بھائی، ہمیں کیا ضرورت ہے بیٹھے بیٹھے میڈیا پر آنے کی. میڈیا کو آپ کیا کہتے ہیں؟ میڈیا بھی تنزلی کا شکار ہے، یعنی جو اخلاقیات کو خراب کرے. یعنی آپ جس لیول پہ جا کے چیک کر رہے ہیں اس کا پیمانہ کم از کم، یعنی ایک بارڈر لائن جو اقدار و اخلاقیات تو ایک انسان مانے گا نہیں مانے گا. اس پہ جا کے چیک کر رہے ہیں. میں تو ایک مسلمان ہوں نا، میں تو ایک اسلام و دین کے پیرائے میں ہی چیز کو چیک کروں گا نا. میں ایک مسلمان ہوں، میرا ایک پیرامیٹر ہے. جی آپ کا پیرامیٹر یہ ہے. ہاں میرا، اچھا مسلمان کا پیرامیٹر سب سے پہلے ہے ہی دین اور اسلام. اس نے اپنے ہو یا کسی اور کا ہو، اس کو چیک کرنا ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے. تو ہمارا تو پیرامیٹر، ہماری چیکنگ میجرمنٹ جو ہے، ہمارا مین میجرمنٹ جو ہے، ہمارا جو پیمائش کرنے کا یا جائزہ لینے کا جو معیار ہوگا، وہ ہوگا ہی دین، اسلام، مذہب. کیونکہ اسی میں دنیا کی اور اسی میں آخرت کی کامیابی ہے. صرف اخروی حوالے سے ہی تو میں نہیں سوچ رہا، کیونکہ اگر میں جو آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، ایسے ڈسکس کا اگر آپ نتیجہ دیکھیں تو آخرت کا تو بھلا ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن دنیا بھی کون سی سنور رہی ہے؟ دنیا بھی تو خراب ہو رہی ہے نا. بے شرمی بڑھ رہی ہے، بے حیائی بڑھ رہی ہے، شراب کے عادی بڑھ رہے ہیں، نشے کے عادی بڑھ رہے ہیں، سگریٹ کے عادی بڑھ رہے ہیں. نشے کر رہے ہیں. آپ یقین مانے میں تو حیران ہو گیا جب مجھے بتایا گیا نا، ایک بچہ تھا وہ کالج میں پڑھتا تھا، تو ایک پرابلم ہو گیا
تو اس کالج میں میرا کوئی جاننے والا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سفارش کر دیں ان کی کہ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، غلطی ہو گئی ہے، یہ وہ اس طرح. میں نے جو ہے وہ ان کے انہوں نے مجھے اوریجنل ریئل کیا سنیریو ہے یہ نہیں بتایا. اب بس یہ بتایا بھی دوستوں کی آپس میں تھوڑی کھٹ پٹ ہوئی ہے تو یہ معاملہ ہو گیا، اس کو اسٹک کا لگا دیا، اس کے اوپر مور لگا دی. اب میں جب وہاں پہنچا کالج میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے کہا آپ کو معاملہ پتہ ہے، معاملہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا. انہوں نے مجھے جو پتا تھا میں نے ان کو بتایا کہ مجھے یہ معاملہ پتا ہے. انہوں نے پھر ایک معاملہ بتایا کہ ان کے پاس ایک نشہ تھا، وہ بیٹری سے چلتا تھا، وہ بیٹری سے چلتا تھا. اچھا اب وہ کیا کرتا ہے، وہ دھواں بھی دیتا ہے، وہ فلیور بھی دیتا ہے. اور وہ کالج کے جو پرنسپل کہہ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹاکسیکیشن ہے، یہ انٹاکسیکیٹ کرتا ہے بندے کو، یعنی اس کو نشے ہی بناتا ہے. تو میں تو ان سے سن کے حیران ہوں، میں نے کہا مجھے تو یہ نہیں پتا تھا جو آپ بتا رہے ہیں. تو انہوں نے بہرحال پھر یہ ساری صورتحال بتائی. واقعی آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، اس طرح اخلاقی قدریں واقعی پامال ہو رہی ہیں. ہم کیا کریں؟ اب آپ بتائیں، اخلاقی قدریں پامال ہو رہی ہیں، بچے کو ہم غور کریں نا. نہیں دیکھیں یہ سب کچھ ریکوائرڈ، جو چیز ڈیمانڈ ہے نا سپلائی اس کے مطابق ہو رہی ہوتی ہے. ہماری ڈیمانڈ ہی غلط ہو گئی ہے. ہم لوگوں نے ہمارے اقدار، ہماری تہذیب، ہمارے انداز کو چھوڑ کر غیروں کے، انگریزوں کے طریقوں کو اختیار کرنے کی کوشش کی کہ اس میں ترقی اور اس میں کامیابی زیادہ ہے، اور یہ کمپلیٹلی رانگ ہے. یہ ماں باپ کی ریکوائرمنٹ ہوئی. ماں باپ کو فلاں فلاں نام پر سلیبس چاہیے، ماں باپ کو فلاں فلاں نام پر ایجوکیشن چاہیے، تو اب اس کے مطابق لوگوں نے ادارے کھولے، کیونکہ یہ آلموسٹ پروفیشنل اور کمرشل ہے. ٹھیک ہے، پروفیشنل ہونا غلط نہیں ہے، لیکن کمرشل کے نام پر پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس سے کمانا مقصد ہوتا ہے. کا قانون نہیں ہے. ہاں، تو جس طرح کی ڈیمانڈ تھی اس طرح کی چیز مارکیٹ میں آ گئی. اور یہی وہ نظریات ہیں بنیادی طور پر جس کی وجہ سے آپ کو مدنی چینل بھی کھولنا پڑا، جس کی وجہ سے آپ کو دارالمدینہ بھی کھولنے پڑے. اور یہ کہ اب آپ کہیں تو ہم کال بھی لے لیں. بالکل لے لیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عقیل شریف اتاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ آج کے مدنی مکالمے کا جو موضوع ہے جائزہ، سبحان اللہ ایسا زبردست موضوع ہے کہ جس طرح ابتداءً ہی یہ ارشاد فرمایا گیا کہ بہت وسیع موضوع ہے. جائزہ لینے والوں کی مختلف صورتیں بھی جس طرح ارشاد فرمائی گئی کہ کون کس طرح کا جائزہ لیتا ہے. جائزے کی صورتیں جو ہیں وہ انسان کامیاب وہ ہے جو جائزہ اپنا اس انداز سے لے کہ دنیا اور آخرت کے سارے معاملات اس کے سامنے. میں دعوت اسلامی میں سنت کی غلامی میں استقامت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض الرحمان اتاری نگران شورا کے اس سلسلے میں میرا یہ عرض ہے کہ ایک مدنی ماحول سے جڑے ہوئے اسلامی بھائی اپنا کس طرح جائزہ لے کے جب وہ مدنی ماحول میں آیا تھا اور اس کے سال پورا ہونے کے بعد یا 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد وہ کس طرح اپنا جائزہ لے اور اپنے اندر کیا کمی ہے اس کو کس طرح غور کرے، اس کے اوپر چند مدنی پھول ارشاد فرمائیے. ماشاءاللہ اچھا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کے ناظرین ہمارے سلسلے کا بھی بہت اچھا جائزہ لے رہے ہیں. ہاں یہ جائزہ، یہ جتنا اچھا جائزہ لیں گے ہمارے لیے اتنا ہی اچھا ہے. میں نے ایک پوسٹ کی ہے سوشل میڈیا پر، شاید بعضوں نے دیکھی ہوگی، فیس بک کا جو میرا پیج ہے، کہ یہ آخری جمعہ تھا. ہر جمعے کو ایک پوسٹ میں دیتا ہی ہوں، تو ایک پورا شعبہ بنا ہوا ہے ہمارا. تو اس میں اس طرح کے مدنی پھول دیے تھے. اس میں آج کے سلسلے کی دعوت بھی دی گئی تھی کہ آج آخری جمعہ ہے، جائزہ لیں کہ یہ سال جو گزرا اور اب تک میرے کتنے قدم جنت کی طرف اٹھے اور کتنے قدم جہنم کی طرف اٹھے. اور پھر اس میں سورہ حشر کی آیت نمبر 18 کو کوٹ کیا، اس کا ایک حصہ کوٹ کیا کہ ہر جان جانے کے اس نے آگے کیا بھیجا، یعنی بروز قیامت کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا. تو یہ جائزہ تو لینا، ہر جان جانے، ہر جان جانے، یعنی غور کرنے کی، یہاں پر دیکھنے کی ہم کو دعوت دی جا رہی ہے. ہر جان دیکھے کہ اس نے آگے کل کے لیے کیا بھیجا، یعنی قیامت کے لیے کیا بھیجا. تو جائزہ تو لینا ہی لینا ہے ہم نے کیا بھیجا. تو ایک تو یہ کہ میں پہلے جو ہمارے سائل محترم تھے جنہوں نے کال کی، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے شروع سے یہ کہ بہت اچھے انداز سے دیکھا.
دوسرا سوال جو ہمارے اسلام بھائی نے کیا کہ ایک دعوت اسلام والا کیسے اپنا جائزہ لے، تو اس پہ بھی غور طلب بات ہے کہ جب ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نئے نئے آتے ہیں، اس وقت ہماری سوچ میں اور آگے کی سوچ میں فرق آ جاتا ہے. یعنی یہ دیکھیں کہ مجھے اگر 5 سال 7 سال 8 سال 10 سال ہو گئے تو سب سے پہلے تو جائزہ یہ لے لینا چاہیے کہ اگر اس وقت جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا تھا اور مجھ پر نمازیں قضا تھیں، تو کیا اب میری ساری نمازیں جو قضا تھی وہ میں ادا کر چکا ہوں؟ سب سے پہلے اپنی فرض نمازوں کا جائزہ لے کہ کیا میری قضا نمازیں ہو گئیں اور میں کیا صاحب ترتیب ہوں. اب صاحب ترتیب کی ایک الگ اس میں گفتگو ہے. تو دوسرا جائزہ یہ لے کہ اگر مجھ پر زکوٰۃ فرض تھی اور میں زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے میں نے ماضی میں، تو کیا میں اپنی ساری ماضی کی زکوٰتیں اور موجودہ زکوٰۃ جو مجھ پر فرض ہو چکی تھیں وہ میں ادا کر چکا ہوں، اب میرے ذمے کوئی زکوٰۃ تو نہ رہی. پھر جائزہ لے کہ اگر مجھ پر حج فرض ہے تو کیا میں اپنا حج فرض ادا کر چکا ہوں، یہ دیکھ لے. تو جو فرائض ہیں اس کا جائزہ لے. جن ضروری عقائد اور نظریات کا اس کو علم نہیں تھا یہ اس کو پہلے لے لیں. جن عقائد و نظریات جو ضروری ہیں، جن کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا بلکہ ایمان کے مسائل جس میں پیدا ہو جاتے ہیں، ایمان ضائع ہو جانے کے، یا اس کے علاوہ اور بہت کچھ، تو اپنے عقائد و نظریات کا جائزہ لے کہ وہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں. اس کے لیے بہت عمدہ ترین تحریر ہے بہار شریعت کا پہلا حصہ. اس کے علاوہ جائزہ یہ لینا پڑے گا کہ اگر میں ماضی میں جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا اور مجھے غیبت، جھوٹ، چغلی وغیرہ کا پتہ چلا تو اس کو میں نے چھوڑا تھا، اب وہ عادتیں چھٹی ہوئی ہیں یا وہ پھر وہ تھوڑا گھوم پھر کر کسی اور ہیلے بہانے سے میری عادتوں کا حصہ بن گئی ہیں. اسی طرح بد نگاہی کا معاملہ ہے. اچھا، علم کا جائزہ لے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کے بعد جو مجھے پتہ چلا کہ مجھ پر ضرورت کا علم سیکھنا فرض ہے جس سے میں حرام اور حلال کی تمیز کر سکوں، خود کو حرام سے بچا سکوں، تو کیا میں نے یہ علم سیکھ لیا یا میں زمانہ کوشش میں بھی ہوں یا نہیں ہوں؟ اور اگر زمانہ کوشش میں ہوں اور مجھے مدنی ماحول میں وابستہ ہوئے 10-12 سال ہو چکے ہیں تو اب تک میں کیا کرتا رہا؟ کیونکہ کئیوں کا ایسا انداز ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جاتے ہیں، داڑھی بھی پوری رکھ لیتے ہیں، سر پر امامے کا تاج سجا لیتے ہیں، مدنی حلیہ بھی سجا لیتے ہیں، لیکن علم کے نور سے یہ آراستہ نہیں ہوتے. یعنی ان کی کئی عرصہ گزرنے کے بعد بھی کئی ملیں گے آپ کو، ان کی نمازیں آج تک درست نہیں ہوتی، ان کی عبادتیں درست نہیں ہوتی، اور علم دین کے حوالے سے، ایون کے اخلاقیات کے حوالے سے بھی، کیونکہ وہ صرف ظاہری حلیہ اختیار کر لیتے ہیں، مدنی حلیہ، لیکن اس کے پیچھے جو ایک علم حاصل کرنے کی جو ترغیب یا رغبت موجود ہے، یعنی وہ نہ ہفتہ وار اجتماع کے صحیح معنوں میں پابند ہوتے ہیں، نہ مدنی مذاکرے کے صحیح معنوں میں پابند ہوتے ہیں، نہ انہیں صحیح معنوں میں مدنی قافلوں میں سفر نصیب ہوا ہوتا ہے، نہ وہ مقتۃ المدینہ کی کتابیں پڑھنے والے بن پائے ہوتے ہیں، نہ وہ مدنی چینل کو اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایبزارب کرنے کی، جذب کرنے کی ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزوں کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے. کئی ایسے اسلام بھائی آپ کو ملیں گے کہ جو شاید یہ آپ کو کہیں گے کہ یار جب میں مدنی ماحول میں آیا تھا تو میں نوافل کا بھی پابند بن گیا تھا، لیکن آج مجھ سے سنت مؤکدہ بھی ادا نہیں ہو رہی ہیں. یہ بھی ہوگا کہ جب میں مدنی ماحول میں آیا تھا تب تو میں غیبت سے، چغلی سے، تہمتوں سے، بدگمانیوں سے، ان تمام چیزوں سے میں بچتا تھا، لیکن یار آہستہ آہستہ پھر وہ عادتیں دوبارہ مجھ میں داخل ہو گئی ہیں، کسی اور ذریعے سے داخل ہو گئی ہیں، یہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر وہ آ جاتی ہیں. تو یہ دیکھ لیا جائے. یعنی 8 سے 10 سال، 15 سال یا 5 سال میں روحانی طور پر میں جس سطح پر ہو سکتا تھا میں نہیں ہوں کہ ہوں، علمی طور پر میں جس سطح پر ہونا چاہیے تھا میں ہوں یا نہیں ہوں، ان سب کا جائزہ یقیناً ہر دعوت اسلامی والے اور دعوت اسلامی والی کو لینا چاہیے. پھر یہ بھی لینا چاہیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، تو مسلمان ہوتے ہی انہوں نے جو شروع کے جو ان کے جو کام تھے وہ یہ تھے کہ انہوں نے دوسروں کو مسلمان کرنا شروع کر دیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انفرادی کوشش کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انفرادی کوشش کی، اس طرح اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جو صدیق اکبر کی انفرادی کوشش سے مسلمان ہوئے. یہ سلیم الطبع ہونے کا ایک وہ ہے کہ ایک فطرت اگر اچھی ہو نا تو وہ اس طرح مائل ہو جاتا ہے کہ مجھے ایک چیز اچھی ملی ہے تو میرے دوستوں کو بھی وہ چیز
مل جائے. تو جتنے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں وہ دیکھیں کہ میں نے اپنے اس پورے ڈیوریشن کے اندر دورانی کے اندر کتنے اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کیا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک جائزہ لیا جائے، جو کہ سوال بڑا ہی گہرا ہے یہ، اس سے میں تھوڑا جواب میرا تھوڑا طویل ہو رہا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. اس میں یہ بھی جائزہ لے لے کہ جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا تھا تو مجھے قرآن درست پڑھنے آتا تھا کہ نہیں آتا تھا. آج دیکھیں کہ مجھے قرآن درست پڑھنے آتا یا نہیں آتا. یعنی یہ بہت موٹی موٹی باتیں بیان کر رہا ہوں. پھر سنتوں پر عمل پر آ جائے کہ مجھے اس وقت جب میں مدنی ماحول میں آیا تھا تو مجھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 12 سنتیں پتہ تھیں. آج مجھے 1200 سنتیں پتہ چل گئی ہیں. اس وقت جب 12 سنتیں پتہ چلی تھی میں نے 12 کے 12 پر عمل کیا. آج 1200 سنتوں پر مجھے علم ہو گیا، میں یہ 112 سنتوں پر میرا عمل نہیں ہے. اس وقت جو 100% پر عمل کر رہا تھا آج میرا عمل 10% بھی نہیں رہا. اس طرح جائزہ لے، اور اس طرح جب جائزہ لے گا تو اس کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوگی. تڑپ یہ پیدا ہوگی کہ ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنا وقت گزار دیا اور میں وہ چیز حاصل نہ کر سکا جو مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ذریعے حاصل کرنی چاہیے تھی. نہ میری وہ مسکراہٹ ہے، نہ وہ میری ملن ساری ہے، نہ وہ میری دل جوئی کا انداز ہے. میں کل بھی لوگوں کے دل دکھاتا تھا، میں آج بھی لوگوں کے دل دکھاتا ہوں. میں کل بھی جھوٹ بولتا تھا، میں آج بھی جھوٹ بولتا ہوں. میں کل بھی علم میں میرے کمی تھی، آج بھی مجھ میں علم کی کمی ہے. تو اس طرح منفی جائزہ لے. اس میں خود پسندی کی طرف نہ جائے، اس میں خود بینی کی طرف نہ جائے، اپنی بہتری کی طرف نہ جائے، اپنی نیگیٹیویٹی کی طرف جائے. ایک کمپنی والا بھی یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے نفع کتنا ہوا، ساتھ یہ ضرور دیکھتا ہے کہ میں نے نقصان کتنا کیا، بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میں کتنا نفع کر سکتا تھا جو میں نے نہیں کیا. اس پر وہ بات چیت کرتا ہے کہ یار نفع تو ہونا چاہیے تھا مجھے 10 لاکھ روپیہ، لیکن تم نفع دکھا رہے ہو مجھے 5 لاکھ روپیہ، تو 5 لاکھ کا نفع کیوں نہیں ہوا؟ وہ نفع کم ہونے پر بھی جائزہ لے گا ایک کمپنی والا. تو میں ایز اے مبلغ اپنا جائزہ کیوں نہ لوں؟ میں ایک دعوت اسلامی والا ہو کر اپنا جائزہ کیوں نہ لوں؟ کل تک اگر میں 5 نمازیں با جماعت ادا کرتا تھا تو کیا آج میں تہجد گزار ہوں؟ کیا آج میں اشراق چاش کا پابند ہوں؟ کیا میں آج اوابین کا پابند ہوں؟ کیا میں سورہ ملک کی تلاوت کرنے کا پابند ہوں؟ کیا میں سورہ یاسین شریف پڑھنے کا پابند ہوں؟ یہ ساری چیزوں کا جائزہ ایک دعوت اسلامی والے کو، ہر مسلمان کو لینا چاہیے. لیکن چونکہ سوال دعوت اسلامی کے ایک اسلامی بھائی کی طرف سے ہوا جو دعوت اسلامی کے ماحول سے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے، اور ان کی یہ مجھے تڑپ نظر آئی کہ مجھے جائزہ لینا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. تو یہ جائزہ بہت ضروری ہے. آپ جب یہاں سے باب المدینہ سے زمزم نگر جانے کا، حیدرآباد جانے کا جب آپ ایک ہدف لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں مثال کے طور پر، آج کل تو کہ سڑک تھوڑی سی ناہموار ہے، مسائل ہے، لیکن نارملی طور پر یوں سمجھیے کہ 2 گھنٹے کے اندر آپ شہر میں پہنچ جاتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ یار 2 گھنٹے میں ہماری گاڑی نے ایک نارمل اسپیڈ پر بھی تقریباً 250 کلومیٹر کا راستہ طے کرنا ہے. لیکن اگر آپ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد گھڑی دیکھتے ہیں کہ آپ نے 25 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے تو آپ کو تشویش ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ غور کیجئے کہ آپ کو 15 سال 10 سال 4 سال 3 سال میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عمل کی کس دہلیز تک پہنچنا تھا، اور وہ کتنے کلومیٹر کا فاصلہ تھا جو آپ طے کر سکتے تھے. اور آپ دیکھیں یار یہ تو نہیں کر سکتے، اس کا مطلب میری اسپیڈ بہت سلو ہے. اچھا اب اسپیڈ سلو تو سارا وقت گیا کہاں؟ جو اسپیڈ سلو تھی تو سارا وقت گیا کہاں؟ تو شاید جواب ملے گا کہ وہ جو وقت تھا وہ یا تو میں نے غفلت میں گزارا یا میں نے گناہوں میں گزارا ہے. یہ وہ احساس ہے جو آپ کو توبہ کی طرف لائے گا اور ایک ایسا ریپڈلی اسپیڈ لگائے گا کہ شاید ایک وقت کی ندامت، ایک وقت کا افسوس اور ایک سچی توبہ ہمیں ان منزلوں کو طے کرا دے جو منزل آج تک طے نہ ہو سکی ہو. یعنی ایک نوجوان نے 20 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور 20 سال عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتا ہے مولا میری فلاں دعا قبول فرما دے. جب دعا قبول ہوتی نظر نہ آئی تو اسے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں 20 سال تک تیری عبادت کر رہا ہوں تو میری ایک التجا قبول نہیں فرماتا. بس اس کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو تھام لیا، وہ سجدے میں گر گیا اور سجدے میں گر کر رونے لگا مولا مجھے معاف کر دے. میں نے کہا کہ 20 سال میں نے تیری عبادت کی، مولا مجھے معاف کر دے، یہ جرت میری معاف کر دے. میں ہوتا کون تیری عبادت کرنے والا؟ میں تو ننگا پیدا ہوا تھا، مجھے ستر چھپانے کے لیے کپڑا تو نے دیا. ناپاک پیدا ہوا تھا، مجھے تو پانی پاک ہونے کے لیے مولا تو نے عطا کیا. بھوکا تھا، کھانا تو نے دیا، زبان تو نے دی، آنکھ تو نے دی،
تیری بارگاہ میں جو قیام کیا پاؤں تو نے دیے، جو تیری بارگاہ میں رویا تو رونے کی توفیق تو نے دی۔ مولا ساری توفیق تو نے دی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مجھے معاف کر دے۔ میرے اس کلام جو میں نے تیری حضور عرض کیا، مولا میرا یہ کلام معاف فرما دے، مجھے معاف کر دے، میرا کچھ بھی نہیں ہے مولا، صرف تیری رحمت سے ہوا ہے۔ ہاتھی پہ غیب سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے تیری 20 سال کی عبادت ایک طرف، تیری لمحے بھر کی عاجزی ایک طرف، تیرے اس لمحے بھر کی عاجزی کے صدقے میں ہم تیرے 20 سال کی عبادت کو قبول کرتے ہیں۔ لمحہ لگتا ہے پھسل جانے میں، لمحہ لگتا ہے سنبھل جانے میں۔ تو یہ جائزہ لیجیے، یہ جائزہ لینا ہے۔ ان کی زبان سے جملہ نکلا، انہوں نے فوراً اپنے کلام کا جائزہ لیا۔ جائزہ لیتے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت نے تھاما، اور تھامتے ہی اس کا گویا کہ ایک طرح سے بیڑا پار ہو گیا۔ تو آج ہم سب کو جائزہ لینا چاہیے، جتنے بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، واسطہ یا بل واسطہ، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، ہر کوئی جائزہ لے کہ مجھے اتنا عرصہ ہو چکا، میں کہاں کھڑا ہوں۔ اللہ ہم سب کو صحیح جائزہ لینے کی، جو شریعت اور دین اور اسلام جس کو پسند کرے اور جس سے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، وہ جائزہ لینا اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ کال لے لیں، پھر انشاءاللہ آپ کے بھی مدنی پھول لیتے ہیں۔ ہم تو شامل ہیں جی کال چلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فصیح اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ مدنی مکالمے میں نگران شورا جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ مخلوط تعلیمی نظام نے جو ہے بربادی، جو بے حیائی، جو فحاشی پھیلائی ہے، اس کا تو کوئی انکار شاید ہی کرے، لیکن ایک شخص جو ان تمام برائیوں سے بچنا چاہتا ہو اور وہ تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے کیا مدنی پھول ہوں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں یہ تو اب انتخاب آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ میں کیچڑ میں چلنا چاہتا ہوں، مجھے چھینٹوں سے بچنے کا طریقہ بتا دو، تو میرے پاس طریقہ نہیں ہے۔ میں پانی میں غوطہ لگانا چاہتا ہوں، میرے بال گیلے نہ ہو، طریقہ بتاؤ، یہ طریقہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ میں اپنا سر دیوار پر مارنا چاہتا ہوں، نہ آواز ہو نہ درد ہو، ایسا کوئی طریقہ بتاؤ، یہ طریقہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ البتہ میں نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ سارے کے سارے ادارے خراب ہیں، یہ میں نے ہرگز نہیں کہا۔ اس لیے یہ مدنی التجا کروں گا کہ جو گناہوں سے بچ کر، برائیوں سے بچ کر تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اور ایسی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ گناہگار نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے معاملات کی شرعی رہنمائی لے لے۔ انشاءاللہ اس کو شرعی رہنمائی مل جائے گی، اور ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کرنے والا ہو تو اس کے لیے راستے بہت، نہ کرنے والا ہو تو اس کے لیے بہانے بہت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیق اتاری عرض کر رہا ہوں، واقعی نگران شورا جو فرما رہے ہیں وہ سچ فرما رہے ہیں کہ آج ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر جو ہے جو پڑھائی کا معیار جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں نگران شورا کی بات سے اتفاق رکھتا ہوں، اور واقعی آج بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں کا جائزہ لیں۔ الحمدللہ عز و جل اس پرفتن دور کے اندر دعوت اسلامی کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جو دارالمدینہ عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل ہماری دعوت اسلامی کو خوب خوب ترقیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمان بھائی، انگلش کی بھی جو باتیں کرتے ہیں نا، تعلیمی اداروں کی بھی بات کر، گریجویٹ ایک طالب علم کو کہیں کہ کسی کمپنی میں 2 صفحے کا لیٹر لکھ کر دے دیں جاب کے لیے، اچھی رائٹنگ، اچھی انگلش کے ساتھ اور اچھی گرامر کے ساتھ اور اچھی وہ ورڈنگ کے ساتھ لکھ کر دے دے، وہ کتاب جائے گا کسی مارکیٹ میں، لیٹر کی ایزی لیٹر، ایسے لیٹر وغیرہ کتاب لے گا، وہ لے گا، اس میں سے 2 جملے وہاں سے نکالے گا، 4 جملے وہاں سے نکالے گا، یہ نکالے گا، 2 سے مشورہ لے گا، یعنی 14-15 سال پڑھنے کے بعد بھی ایک انگلش کا لیٹر نہیں لکھ سکے گا۔ ایسی بات، اور پھر اس میں جو کوما وغیرہ لگانے ہوتے ہیں نہ وہ تو دور کے، وہ کوما بھی اس کو نہیں پتا ہوگا۔ بات کی بات پھر دوسرا یہ کہ جب وہ مطلب کہ لے کر جائے گا تو اس کو نوکری بھی نہیں ملتی اگر اچھا لیٹر لے کر گیا، کیونکہ جب یہ دکھائے گا تو وہ بولے گا اور ریئلی یور کوالیفیکیشن از ویری ویل، بٹ
Where your experience? وہ بولے گا ابھی تو نکلا ہوں کالج سے, ایکسپیرینس کہاں سے لاؤں؟ We are sorry. Oh, your qualification very good. Oh, you good. But we need experienced person. وہ بولے گا یار جتنے سال پڑھائی میں لگا دیا, تجربے میں لگا دیتا. تجربہ لے کے جا تو بولے گا qualification کدھر ہے, qualification لے کے جا بولے گا تجربہ کدھر ہے. تو یہ سب ہے, اس مردار پہ کیا للچایا, دنیا دیکھی والی ہے. اللہ اللہ. تو بڑا عجیب حال ہے. آپ جائزے کی بات کر رہے ہیں, ہمارے ملک کے اندر لاکھوں پڑھے لکھے نوجوان اس وقت بے روزگار ہیں. یہ ہے اس کا جائزہ. مسئلہ نہیں, اس کا دوسرا پہلو ہے کہ ہر نوجوان پڑھا لکھ کر بولے گا میرے کو اچھی نوکری مل جائے. اب اچھی نوکری کہاں سے ملے گی یار؟ نوکری کتنی مل جائے گی, جاب کتنی مل جائیں گی آپ کو؟ جو بھی ایک لمیٹڈ ہے. پھر انڈسٹری اگر گرو نہیں کرتی, معیشت گرو نہیں کرتی, اکنامکس آپ کی گرو نہیں کرتی, تو مطلب کہ جاب اپرچونٹی کہاں سے ملے گی آپ کی جب یہ بڑھے گی نہیں؟ ڈیفینیٹلی کہ اس کو ڈکریز ڈگری پر وہ آئے گا, وہ لیول پر آئے گی. اب ہمارے نوجوان پرابلم یہ ہے کہ وہ سیلف میڈ بننے کے چکر وہ نہیں, مطلب کوئی چھوٹا موٹا سا کوئی کام کا شروع کر دیں. سیلف میڈ نہیں بننا چاہتے, آفیسر رینک چاہیے نا, مطلب نہیں بن سکتا نا یار. آفیسر ہوتا ہی کم ہے. کسی بھی کمپنی میں مثال کے طور پر ایک فیکٹری لے لیں جس کے اندر 500 ملازم ہیں. ان 500 ملازم کے اندر 2 یا 3 ہائی پوسٹڈ افراد ہوں گے, ایک اس سے بڑا ہوگا, نیچے 2 4 6, وہ تو ٹوٹل ملا کر 10 سے 15 افراد ہوں گے جو تھوڑے بہت ہائیلی پوسٹڈ لوگ ہوں گے. ادروائز 480 لوگ جو ہوں گے وہ لیبر کے کیٹیگری کے اندر ہوں گے. یہی ہے نا. اب لیبر بننے کے لیے کتنی آپ کو تعلیم چاہیے تھی. اب جتنی تعلیم ہم نے جس لیول کے لیے حاصل کی, اس لیول کی جاب ویکنسی یا مطلب جاب اپرچونٹی ہے کیا سوسائٹی کے اندر؟ آپ دنیا کے دوسرے ملکوں کی بات کریں گے, میں UK اور یورپ, عرب ممالک, اس طرح کے کئی ممالک میں, ایون کہ فار ایسٹ, اس طرح کے کئی ممالک میں ہو کر آیا ہوں. بے روزگاری اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. بے روزگار اپنی انتہا, صرف یہاں کا ایشو نہیں ہے, بے روزگاری اپنی انتہا. ہاں, جس کنٹری کے اندر یا جس سوسائٹی کے اندر جو رہنے والے لوگ, سوسائٹی میں رہنے والے لوگ لو پروفائل کام کر کے, جو کہ حلال اور رزق کے حلال کی میں بات کروں گا, میں ایک مذہبی آدمی ہوں, میری بات صرف دنیا کی اکنامکس یا دنیا کمانے کو بلونگ نہیں کرے گی. میں ڈیفینیٹلی جو بھی بات کروں گا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حلال, طیب, شریعت کی رضا اور شریعت کی اجازت ہی کے دائرے میں ہونی چاہیے. تو وہ چونکہ لو پروفائل کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, چھوٹا موٹا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جس ملک کے, جس سوسائٹی میں لوگ چھوٹا موٹا کام کر لیتے ہیں اور اپنے گزارے کے لیے کوشش کر لیتے ہیں, اپرچونٹی ملتی ہیں, اپروچز آ جاتی ہیں, مواقع مل جاتے ہیں زندگی کے اندر. مگر ہمارے یہاں 2-5-6 مہینے میں, 12 مہینے میں اس کو گاڑی بھی چاہیے, اس کو مکان بھی چاہیے, اس کو یہ بھی چاہیے, تو اس کو اسمارٹ فون بھی چاہیے, تو اس کو برانڈڈ جوتے بھی چاہیے, تو اس کو ہر چیز چاہیے. سو یہ سب پاسبل نہیں, کیونکہ وہ جس کو دیکھ رہا ہے اس کے 25 سال گزر گئے جس کاروبار کے, وہ بولتا 25 سال میں جہاں میں 25 مہینے میں وہاں پہنچ جاؤ, نہیں پہنچ سکتا وہ. پھر وہ غلط راستے اختیار کرتا ہے یا پھر بے روزگاری کی طرح گھومتا رہتا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر تو ہمارے ملک سے بے روزگاری کی جو تناسب ہے اس کو ہم کیسے ختم کر سکیں گے؟ اس لیے میری تمام نوجوانوں سے مدنی التجا ہے, 2-3 چیزیں اختیار کرنے کی میں مدنی التجا کروں گا آپ سے. 2-3 چیزیں اختیار کریں. نمبر 1, ایمانداری. سبحان اللہ. یہ میں آپ کو مدنی پھول دے رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل رہی, اگر آپ اپنے پاؤں پر نہ کھڑے ہو جائیں تو فیضان مدینہ جانا. مل رہے تھے, بات کر لیں گے, اور میں کیا کر سکتا ہوں. تو کامیاب ہو جائے پھر بھی آ جائیں, کامیاب ہو جائے پھر بھی. ایمانداری یعنی کہ آپ نے بے ایمانی نہیں کرنی, نمبر 1. نمبر 2, محنتی بن جائیں. یعنی ہر دھرم نہ بنے کہ 10-11 بجے 12 بجے تک تو پھر وہ مطلب بستر ہی نہیں چھٹ رہا ہے, رات بھر آپ مطلب کہ لگے ہوئے ہیں. اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الترغیب والترہیب کی حدیث ہے جو کئی دفعہ میں نے بیان کی ہے, کہ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان اپنے بندوں میں رزق تقسیم فرماتا ہے. یعنی فجر کا وقت شروع ہوا اور فجر کا وقت ختم ہوا, اس دوران اللہ تعالیٰ رزق تقسیم فرماتا ہے. آپ اس وقت کہاں ہیں؟ رات بھر
گزار دی تفریح میں، انٹرنیٹ پر، موبائل پر، اس سے بعد اس کے بعد یہ منظر وہ منظر، یہ تفریح وہ تفریح، یہ سب کرا کر آپ نے رات گزار دی، اور بہت زیادہ چلو آپ نمازی تھے تو جماعت چھوڑ کر اول وقت میں فجر پڑھی اور آپ سو گئے، اب سورج ابھی تو فجر کا شروع ہوا پڑھ کے سو گئے، اب تو مطلب رزق تقسیم ہونے کا یہ بھی ایک وقت ہے۔ ایک حدیث کا میں نے ایک حدیث بیان کی آپ کے سامنے۔ تو دوسری بات جو میں نے عرض کی، محنتی بن جائیں۔ تیسری چیز جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں وہ صبر سے کام لیں، ویٹ کریں، جلد بازی نہ کریں۔ آپ کو تھوڑا ٹھہرنے میں وقت لگے گا، جمنے میں وقت لگے گا۔ جب 15 سال 20 سال پڑھائی کو لگ جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کا کچھ تو ٹائم دیں۔ یہ 3-4 چیزیں میں نے بیان کی ہیں آپ کو، یہ کریں انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ علم دین شرط ہے، ہاں یہ تو پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ جو ہم جائزہ لینا ہے، علم دین شرط ہے۔ پھر دیکھیے آپ بے روزگار نہیں رہ سکتے یار۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، جائز طریقے سے جائز جگہ پر آپ نے بن کباب کا کام شروع کر دیا، صحیح، ٹھیک ہے، آپ دودھ کی دکان کھول لی، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ ٹھیک، یہاں ایک حدیث پاک میں سنانا چاہوں گا، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ جیسے ہم بند کباب کا جو ہے وہ ٹھیلا کیوں لگائیں، رزق کے حلال ٹھیلا نہیں، میں نے اس سے عرض کی، میں نے میرے جملے پر غور کیجئے گا سلمان اتاری، میں نے عرض کی کہ جائز جگہ پر بند کباب کا کام کھولیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹھیلا لگانے والا اس کے یہ ٹھیلا لگانا قانون اور شرعن جائز ہو، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ بعدوں کا ٹھیلا لگانے کی رشوت دے گا، کیونکہ اس کو کوئی ٹھیلا لگانے دے گا نہیں بغیر رشوت کے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد ٹوپا کرتی ہوئی گاڑی آئے گی اور اسے لے کر چلی جائے گی، 50 روپے لے کے چلی، 50 روپیہ ہو، دیکھو جہنم کی آگ میں اگر یہ 50 روپے پہ لے کے جاوے تو کائے دے گے بھائی، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ تو یہ جو بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے میں جائز کی قید لگا کے میں نے کہا مدینہ ماشاءاللہ۔ یہاں حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ارشاد کا مضمون ہے کہ جو رزق حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پر کھڑا ہو تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو اس لیے رزق حلال کمانے کے لیے کسی بھی کام کو جو ہے وہ ذریعہ اور یار حقیر ہمارے نہیں ہنر سمجھنا نہیں ہے، چاہیے۔ جی، ہنر نہیں ہے۔ ایک درزی نے تعلیم حاصل نہیں کی مگر وہ درزی بن گیا، بے روزگار نہیں رہے گا۔ واہ، یا تندور لگانے والا بے روزگار نہیں ہے، اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے، اس کو روٹیاں بنا کر تندور میں وہ کتنی محنت کرتا ہے یار، اس کے یہاں مطلب کہ یہ بال جل جاتے ہیں۔ ہاں یہ مطلب میں نے یہ لال دیکھے یار، یہ لال دیکھے اس کے گھٹنے لال ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت سارے کام ہوتے ہیں جس سے آپ کی جسمانی ساخت پہ فرق پڑتا ہے، یہاں تک کہ جو سونار ہوتے ہیں، لوہار کی تو بات ہی الگ ہے، سونار جو ہوتے ہیں یہ سونا کاٹتے ہیں، تو ان کے سونا کاٹنے سے ہم مطلب مارکیٹ میں جو اس کو کہتے ہیں یہ گانٹھیں پڑ جاتی ہیں یہاں پہ، یہ جو ہاتھ ہوتا کام ہے نا، کام ہنر ہے، مطلب کہ سونا بنانا، وہ ٹکائی کرنا اس کی، وہ تھوڑی ہلکی سی مارنا، یہ مطلب میکینک ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ کوئی آپ کو کوئی بے روزگار نہیں ملے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے نوجوانوں جو آپ بے روزگاری کا رونا روتا، آپ کے وہ ہنر کیا ہے؟ ہنر نہیں ہے۔ آپ بولو تعلیم ہے، کیسی تعلیم حاصل کی تھی؟ کس طرح کی تعلیم حاصل کی؟ آپ کو تو کہہ کے تھک گئے تھے کہ تعلیم صحیح حاصل کرو، کیوں مطلب کالج یونیورسٹی اور تعلیمی اداروں میں اب مطلب ہلا گلا کرتے رہتے ہو، تفریحاں کرتے رہتے ہو؟ کس طرح کی تعلیم حاصل کی تھی؟ آج آپ کو 19 کا پڑھا تو آپ کو ابھی تک یاد نہیں ہوا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے، کچھ تو میں کر رہا ہوں، تو یہ ہے، تو کس طرح کی تعلیم حاصل کی، یہ سب مطلب ہے، لیکن ہنر نہیں ہے۔ ہنر ہو، جائزہ لیجئے اپنی تعلیم کا، اپنے معاملات کا، اپنی زندگی کا، اور خود کو بے روزگاری کے دلدل میں دھسانے کے بجائے کوئی آسان رزق حلال تلاش کریں اور لگ جائیں کام کے اندر، اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام میں لگ جائیں۔ اور آپ بولو کہ پھر بھی نہیں ملتا، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں تو صحیح نا، رزق کون دے گا؟ اللہ۔ 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 رزاق کون؟ اللہ۔ مالک کون؟ اللہ۔ ہمارا پالنے والا کون؟ اللہ۔ رزق کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ۔ اللہ نے۔ آؤ نا اللہ کی طرف، آؤ نا مسجد کی طرف، کرو نا اس کے آگے سجدہ، کرو نا استغفار، معافی مانگے نا، تم پر اللہ رحمت کا می برسائے گا، تم پر اللہ رزق کے دروازے کھولے گا، تم بے اولاد ہو تمہیں اللہ اولاد دے گا۔ کرو استغفار کی کثرت، معافی مانگو اپنی خطاؤں سے، اپنے گناہوں سے، تمہارے لیے راستے کھول دے گا اللہ تعالیٰ۔
کرو اختیار تقوی، تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان تک نہیں جاتا. میں قرآن کی آیات اور حدیث و پاک کے مضامین بیان کر رہا ہوں آپ کو. کرے تقوی اختیار. پڑھیں سورہ طلاق. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کے لیے تقوی اختیار کرے اللہ اس کے کام آسان کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کام آسان کر دے، اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. جی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اللہ وَيَرْزُقْهُ، اور اللہ اسے رزق عطا فرمائے گا من حیث لا یحتسب، جہاں اس کا گمان بھی نہیں جائے گا. ایسی بات. دیکھو کہاں تک سوچتے ہو بھائی آپ، اے میرے نوجوانوں، اے بے روزگاری کا شکار اسلامی بھائیوں، میں آپ سے ہمدردی کر رہا ہوں. میں ہمدردی کر رہا ہوں. میں یہ تھوڑی کر رہا ہوں میں کوئی کمپنی کھول رہا ہوں آجا میں فارم بانٹ رہا ہوں ادھر. پھر یہ کیا سٹھے کی طرف چلے جاتے ہیں، جوئے کی طرف چلے جاتے ہیں، ایزی ارننگ کی طرف چلے جاتے ہیں، راتوں رات باتوں بات دنوں کے دن امیر بننے میں چلے جاتے ہیں. ارے بھائی کوئی کسی مطلب کے باغ کے اندر کوئی نوٹوں کے پتے، نوٹوں کے درخت لگے ہوئے ہیں کہ کوئی بولتا ہے کہ یہ دو نے تم کو دے دوں. ہمارے بڑے بوڑھے کہہ کر گئے ہیں کہ دنیا میں کوئی کما کر نہیں دیتا، خود ہی کمانا پڑتا ہے. یہ اٹھا کر لاکھوں روپے دے دیتے ہو. میں جو کہہ رہا ہوں میری بات سمجھ رہے ہوگے، ایک تعداد اٹھا کر لاکھوں روپے دے دیتے ہو، اپنی بیوی بچوں کا سونا بیچ کر دے دیتے ہو اور بیٹھ جاتے کہ کوئی کما کر دے گا. ارے بھائی اس دور میں کون کما کر دیتا ہے؟ کیوں اٹھا کر اپنی آمدنیاں کسی غیروں کے حوالے کر دیتے ہو؟ چلی بھیڑ چال چلتے چلتے اس وقت مطلب میں بول نہیں سکتا ہوں، مگر میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. خدا را آنکھیں کھلی رکھیں. اپنے ہی پیسے اندھے کنویں میں پھینکتے ہو آپ لوگ. 4 بالٹیاں نکال کر دی، آپ نے بولا میرا پیسہ ملا. ایسے ایسے لوگ بیمانی مل گئے ادھر معاشرے میں، یعنی کہ ایسے ایسے لوگ مل گئے ہیں. آپ نے کسی کو لیے 25 لاکھ، اس سے بولا نفع مجھ سے لے لینا فلاں جگہ کام. آپ ہی کے 25 لاکھ میں سے آپ کو 3-4 مہینے تک جناب لاکھ روپے دے رہا ہے. ارے بھائی بڑا کما کر دے رہا ہے. اب اس سے مجھے دینا، میں نے آپ کو بول دیا ارے بھائی یہ آدمی ہے 4 مہینے ہو گئے، تیسری تاریخ نہیں آنے دیتا یار، ₹1,00,000 گھر کے اندر. ہاں ارے واہ وہ ٹھیک بیٹ اس نے اٹھا کر 50 دے دیے. اس کے بعد ہو گئے 75. آپ کو بھی دے دے 50 میں سے 50 میں سے میرے کو بھی دیتا چلا جا رہا ہے. اور اب 5 مہینے یہ ہو گئے. 5 مہینے ہوئے تو جناب ماروز بھائی کو ہم دونوں نے جا کر پڑھا یار ماروز بھائی. وہ ماروز بھائی نے دیکھا نا کہ گھڑی بدل گئی ہے، اس کے چپل بدل گئے ہیں، اس کی موٹر سائیکل بدل گئی ہے، اس کا اسٹائل بدل گیا ہے، کپڑا بھی آج کل تھوڑا مہنگا والا پہنے لگ گیا ہے. ماروز بھائی کے بھی منہ میں پانی تو آ رہا ہے نا. تو ہم دونوں نے بولا ماروز بھائی یہ ہے کیا؟ اچھا یار چلو یار. تو اس نے اپنا گھر بیچا، مثال اپنا گھر بیچا، گھر بیچ کر پیسے دیے، خود کرائے پہ رہنے چلا گیا کہ چلو آئی اتنا رہا یار، آدھا کرایہ آدھا یہ چلو ہو جائے گا. وہ لیے اس کو 1 کروڑ روپیہ، 25 مجھ سے لیے، 50 آپ سے لیے، 1 کروڑ اس سے لیے. کتنے کو؟ 2.25 کروڑ روپے ہو گئے. یہ 2.25 کروڑ روپے تو ہم تینوں کو بھی بانٹ رہا ہے. اس کا تو 1 روپیہ بھی نہیں لگا ابھی تک. وہ ہم نے بانٹا. ابھی 25 لاکھ روپے بانٹ دیے ہم تینوں میں. باقی اس کے بعد کتنے بچے؟ 1.5 کروڑ روپیہ. ٹھیک ہے نا. 1 لاکھ روپے کی ٹکٹ کرائی، 10,000 کا ویزا نکلوایا، ہمارے نام پر لیٹر لکھ دیا ہوگا، یہ چلا گیا کسی اور ملک کے اندر. اب یہ میرے تو آپ کے پاس آئے، میرے پاس آئے، ہم تینوں بیٹھ کے رسگلہ کھائیں گے. اب یار اندھے ہو جاتے ہیں. ارے میں یہ جو میں بتا رہا ہوں نا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے مدنی چینل کی ناظرین کی ایک تعداد بولے گی کہ جب اس کو پتا تھا تو ہم کو بتایا کیوں نہیں. اور میرے کو پتا ہے کہ آپ کس کو دینے جاتے ہو، یا جس کو دینے جاتے ہو تو وہ تھوڑی مجھے فون کر کے بولتا ہے کہ میں ہاتھ کے لے کرنے جا رہا ہوں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، ایسے چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی. دیکھو ایسا نہ کرے، ہوش کے نہ کھول لیں. بازو کا آمدنی کے نام پر مطلب غور کریں، سوچیں، کچھ مشورہ کریں، کوئی جائزہ لیں. یہ بھی جائزہ، یہ دوسرا ہی جائزہ لے گیا میں. ایسی لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی. یہ میں دیکھ کر آیا ہوں، تماشے دیکھ کر آیا ہوں، لوگوں کی باتیں سن کر آیا ہوں. دیکھنے سے پتا تھی یہ بلڈنگ بنے گی، اس کا 50واں مالا آپ کا. واہ. وہ 10 سال کے بعد کے 50واں مالا دیکھ رہے تصور میں، لگا دیے پیسے. نہیں وہ پینافلیکس پہ، نانا پینافلیکس بھی نہیں ہے، مٹی ہے، میدانی دیکھا جائے. 10 سال کے وہ 50 10 مہینے کے اندر 50واں مالا کیا ہوا، اس کا یہ 50واں ہو گیا. 40واں ہوتا ہے نا، اس کا 50واں ہو گیا وہ بیچارہ. ایسے لوگ ڈوبے ہیں. جب دوبارہ یہ چلتا ہے، کان پکڑتے ہیں اور مطلب وہ کریں گے سب کچھ جو کرنا ہوتا ہے، یہ کریں گے تو پھر 2-4 سال کے بعد وہ جو لوگ بھاگ گئے ہوتے ہیں نا،
یہ پھر نکلتے، کیونککہ ہاضمے حافظے دونوں کمزور ہیں. انہوں نے اب جتنا 5-7 سالوں میں دوبارہ کمایا ہوتا نا، اب ان کو کھینچنا ہے. یہ پھر آتے بڑے شریف اور نیک اور اچھے بن کر، ہو سکتے شکلیں بدل کر آتے ہو، مگر یہ ٹرین آتا ہے، ورلڈ وائڈ آتا ہے، دنیا بھر میں آتا ہے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. ضرور نہیں ہے کہ سارے ایسے ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں. اور ظاہر دنیا میں کاروبار انویسٹمنٹ پر ہوتا ہے، مل جل کر لوگ ایک انویسٹمنٹ ایک گروپ بناتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے. اچھے لوگ نہیں ہیں ایسا نہیں کہتا، سارے پیسے کھا جاتے ایسا نہیں کہتا، ایماندار نہیں ہے زمین پر ایسا نہیں کہتا. مگر قیامت کی نشانوں میں ایک نشانی ضرور مجھے یاد آ رہی ہے. ایماندار کے لیے کہا جائے گا وہ نہیں ہے، وہ ایماندار ہے. اور ایماندار اتنے کم رہ جائیں گے کہ کہیں کسی ایک کے بارے میں کہا جائے گا وہ ایماندار ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالرحمان بات کر رہا ہوں کراچی سے. تو سوال یہ کر رہا ہوں، اس سے ابھی نگران شروع نے بھی بتایا کہ جس شخص نے ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 20 سال کی بات کری، جب اس کو اپنے اس کا ندامت ہوئی تو فوراً سیدھے میں چلا گیا جائزہ لیے لینے کے بعد. کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ کوئی عمل درآمد کریں؟ کوئی صرف باتیں کرنے یا جائزہ لینے سے ہی مسئلے حل نہیں ہوتے. ہمیں کچھ ایسا عمل کرنا ہے کہ جس سے جو ہے ہمارا معاملات اچھے ہو جائے اور ہم دین کی طرف راغب ہوں. اور دعوت اسلامی کی کوشش جو ہے الحمدللہ بہت اچھی چل رہی ہے اور نظر بھی آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت شان ہے، وہ اپنی طرف کسی بندے کو لینا چاہے نا تو اس کے لیے مختلف اسباب، مختلف طریقے، مختلف ذرائع بن جاتے ہیں. کوئی بڑی دیگر انداز سے اس کی طرف بڑھ جاتا ہے، کوئی تکلیفوں میں مبتلا ہو کر اس کی طرف جاتا ہے. تو وقت لگتا ہے، کبھی وقت نہیں لگتا. اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے. اور حقیقت اور دوسری یہ کہ بندہ خود اس کی نیڈ ہو، وہ چاہے تو وہ جیسا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دے گا. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بس اپنی طرف کا راستہ عطا فرمائے اور ہم وہ ہے نا مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا. آپ کچھ کہہ رہے ہیں جائزے پر؟ چل رہی یہ بات. جی میں وہ عرض کر رہا تھا کہ جو ڈوبتے ہیں لوگ جو ڈوبتے ہیں اس طریقے سے جب اپنی انویسٹمنٹ وغیرہ کرتے ہیں، تو ایک چیز اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ان کی حرص و ہوس جو ہوتی ہے وہ ان کو حقیقت حال جاننے ہی نہیں دیتی. آپ جیسے فرما رہے تھے کہ یہ آتے ہیں، ٹرینڈ آتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے. بعضوں کا دھوکہ ایسا پوشیدہ ہوتا ہے کہ اچھا خاصا سمجھدار انسان بھی نہیں سمجھ پاتا. لیکن بسا اوقات اس طریقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ محاورے کے اعتبار سے سبز باغ دکھاتے ہیں. تو اس وقت تو سمجھنا چاہیے نا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. یعنی ایک شخص ہے، وہ چھوٹی ایک واقعہ باقاعدہ مارکیٹ کا ایک بہت چھوٹی سی انویسٹمنٹ کسی نے کی، تو اس نے پھر وہ اسی طریقے سے پیمنٹ وغیرہ کرتا رہا، منافع وغیرہ ہوتا رہا، اور پھر کہا اتنا ہی اور لگا دو نا، تو بس پھر تو دیکھو 12 ماہ کے اندر تمہاری یہ کار اور تو یہ ویزا تو یہ تو فلاں تو ڈھمکانا. وہ تھوڑا سمجھدار ہوا، اس کی آنکھیں کھلی، اس نے کہا کہ بھائی اور لگانے کو تو چھوڑو، جو لگائے ہوئے نا یہ بھی واپس کر دو گی. وہ کار تو کیا ملتی، بیچارہ 12 مہینے کا بیکار ہو جاتا. ہاں تو اس نے الٹا ہو جاتا. ایک ملک میں میرا جانا ہوا، وہاں اس طرح کے حالات ہوئے اور پہلے بھی عجیب و غریب قسم کے سلم آئے تھے. میں دوبارہ بیان کر آیا تھا کہ دیکھو یہ دوبارہ ایک لالچ کی ہوا چلی ہے اور سنبھل جاؤ. 2 سال میں کہا یہ کبھی بھی مطلب یہ جو نا یہ چیز آپ کو خراب کر دے گی. 2-3 سال ہو گئے، دوبارہ خرابی شروع ہو گئی. کیونکہ 3-4-5 سال لگتے ہیں، لوگوں کا پیسہ اپنے اندر لینا ہوتا ہے، پھر بیچارے فارغ ہو جاتے ہیں. عجیب و غریب حال ہے. جائزہ مطلب یہ کہ لالچ نہ ہو، دیکھ بھال کر کام کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دھوکے سے اور محتاجی سے دونوں سے محفوظ فرمائے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا سلسلہ مدنی مکالمہ بہت اچھا چل رہا ہے، جس کا موضوع جائزہ رکھا گیا ہے.
میرا سوال یہ ہے کہ کیا دعوت اسلامی کسی یونیورسٹی کا افتتاح کرنے جا رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، دارالمدینہ یونیورسٹی یہ ہمارے پلان میں بالکل موجود ہے، مگر چونکہ ظاہر ہے کہ ایک یونیورسٹی ہے اور اس کا پورا ایک نظام ہی مختلف ہے، اور ایک بڑا یہ انٹرنیشنل شعبہ ہوتا ہے، بین الاقوامی شعبہ ہوتا ہے یونیورسٹی، بہت سینسٹیو اور حساس شعبہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ آپ کی تحریک کو پاکستان میں دعوت اسلامی کو یونیورسٹی کھولنے، دارالمدینہ یونیورسٹی قائم کرنے کی اجازت ملی ہوئی ہے، اور یہ بات کئی دفعہ ہم عرض کر چکے ہیں۔ لیکن دیکھیں، ہماری ایک پورا ایک سسٹم ہے جو ہمارا دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم لے کر چل رہے ہیں، انہی کو آگے جا کر یونیورسٹی کی طرف بڑھنا ہے، اور اس کے لیے ایک شعبہ بن چکا ہے۔ 2 سال ہو گئے ہمارا یونیورسٹی کا شعبہ بنا ہوا ہے، ہمارا اس پر سلیبس پر کام ہو رہا ہے، جو بھی اس کے جو کچھ نہ کچھ بنیادی جو ضرورتیں تھیں وہ ہم نے پوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اب جو ہم اس میدان میں بڑھ رہے ہیں نا، جیسے ہم جب مدنی چینل شروع کیا تھا تو اس وقت اتنی شاید ہم کو نہیں سمجھ پڑ، اسی طرح جب ہم تعلیم کے میدان میں آئے ہیں تو دعوت اسلامی کے لیے بھی یہ ایک نیا میدان تھا۔ میں تمام اس کے ذریعے سائل محترم کا سوال تھا، اس کی توسط سے میں تمام مدنی چینل کے عاشقان رسول کو سمجھا کہ میں ایک طرح سے اپڈیٹ بھی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب جب یہ دارالمدینہ ہم نے کھولا تو اس سے پہلے ہم نے حفاظ کا کھولا تھا کہ جو مدرسۃ المدینہ سے یا دیگر مدرسوں سے جو حفاظ فارغ ہو جاتے ہیں، پھر ان کو ماں باپ اٹھا کر اسکولوں میں داخل کروا دیتے ہیں، تو ان کی جو قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے وہ تعلیم کا جو مقصد تھا وہ ان کا ختم ہو جاتا ہے، اور اچھا خاصا وہ مدنی منا جو ہے نا وہ پپو بن جاتا ہے وہ۔ تو ہم نے پھر دارالمدینہ کھولے تو حفاظ کے لیے، پھر ہم نے دارالمدینہ کہ ان کو ہم یوں تعلیم دے دیں گے، تو وہ ہم نے شروع کیا، اس میں کامیابی ہوئی، ناکامی بھی ہوئی، پھر وہ تعلیم کے تقاضے پورے کرنا وغیرہ بہت اس پہ کمپلیکیشن ہمارے سامنے آئی۔ دیکھیں، پروفیشنل اور دیگر لوگ ملتے ہیں، ریکوائرمنٹ اتنی تیزی کے ساتھ ہمارے پاس آتی ہے کہ ہمیں سارے لوگوں کی ضرورتیں، ان کی جو خواہشات و تمنا ہے اس کو بھی ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن خیر اللہ کا شکر ہے یہ کرتے رہے، اور ہمارا اس دارالمدینہ سے 9 اور 10 کلاس کا بیچ فارغ ہوا، 9, 10 کے ایگزام دیے، اور پاکستان میں ان کی اچھی پوزیشنیں آ گئی۔ جو ہمارے دارالمدینہ سے جنہوں نے 9, 10 کا جو ایگزامینیشن کے لیے جو گئے تھے، جو میری معلومات ہے ان میں بعضوں کی پوزیشن رزلٹ کے حوالے سے اچھی آئی، اور ہمارے یہاں جو نظام ہے وہ سنت و بھرا نظام بنانے کی ہم نے کوشش کی ہے کہ ایسا نظام رہے۔ تو اب پھر کالجز کی جب 9, 10 کا جب بیچ فارغ ہوگا تو پھر کالج ایک ایگزسٹ کرتی ہے کہ اس طرح پھر ہائرلی جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ آتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ پروسیجر ہے، تو تھوڑا سا یہ جو نا ہم یونیورسٹی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم بڑھتے ہیں تو فاصلہ پروفیشنلی ہمیں نظر آتا ہے کہ تھوڑا سا لیندی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہم اگر جلد بازی کرنے کے لیے جائیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ہم کوئی نقصان نہ کر جائیں۔ تو آپ دعا کریں میرے تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا جو آپ دعوت اسلامی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، کہ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ اس راستے میں بھی صحیح معنوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اب اس میں جو ہمارے ساتھ اب تک جو وابستہ رہتے ہیں، دیکھیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ پرابلم فیس ہوتے ہوں گے۔ آپ ایک تحریک، ایک نظریاتی تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں، آپ نے اپنے مدنی منی اور مدنی منیوں کو جو دیا ہے دارالمدینہ میں یا ہمارے دیگر اداروں میں، تو ظاہر ہے کہ اس پہ کچھ نہ کچھ نشیب و فراز بھی آتے ہیں۔ ہم پہلے فری چلے تھے، اس کے بعد ہم نے فیس رکھی، اس کے بعد پھر ہم نے اور بھرپور فیس رکھی، اور وہ بھی ہمارے پاس 2 آپشن تھے، یا تو ہم دارالمدینہ بند کر دیتے یا دارالمدینہ فیس کی طرف لے آتے، کیونکہ یہی ہمارے لیے جو فائنل جو رہنمائی تھی وہ اسی انداز پر تھی۔ تو ظاہر ایک پورا ایک وہ ٹائپ چینج ہو گیا نا، ایک ٹائپ چینج ہو گیا، تو بہت ساری چیزیں پھر اس میں آئی، لیکن الحمدللہ ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے، اور اسپیشلی ہمارے مبلغین اور دیگر اسلامی بھائیوں عاشقان رسول نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ جب ہم نے فیس اناؤنس کی تو لگا کہ ہمیں ایڈمیشن شاید کم ملیں گے، لیکن آپ کو میں بتا دوں ایڈمیشن ہمیں جو ہم نے غور کیا تھا اس سے کئی گنا، ہزاروں ایڈمیشن زیادہ مل گئے، ہزاروں۔ مطلب ہماری مجلس خود پریشان ہو گئی کہ یہ ایڈمیشن مل گیا، اب کرے کیا؟ اب ان کو بھی داخلے دینے کے لیے بھی نئی جگہیں، نئے شاخیں، پھر پڑھانے والے، پڑھانے والیاں، یہ سارے مسائل چل رہے ہیں۔ آپ بولو گے تو ہر ادارے کے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہر ادارے والا اس طرح میری طرح جواب دیتا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا،
اور ہر ادارہ والے سے سوال کر لیا جائے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. تو الحمدللہ آپ ساتھ چلتے رہیں اور ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کے پیارے حبیب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے چاہا اسلامک ایجوکیشن کے نام پر جو دونوں ایجوکیشن کو مرج کر کے دعوت اسلامی چلانے کے لیے اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ ایک ادارے میں آ جائے اور اس کی دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کے ساتھ یہ معاشرے کا ایک نیک اور ایک بہترین اور معاشی طور پر مستحکم اور معاشرے کو ایک مضبوط بنانے والا فرد بنا کر دعوت اسلامی دے. ایسا ادارہ ہم جو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ساتھ چلتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی دعوت اسلامی کا دارالمدینہ یہ اس طرح کی ایجوکیشن کے نام پر انشاءاللہ ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشن بن کر اللہ نے چاہا تو ابھرے گا. جس طرح مدنی چینل دیکھتے ہیں, میں نہیں کہتا مدنی چینل نے سارے مطلب کہ وہ جتنے بھی اس کے جو پیشہ وارانہ جو مراحل تھے وہ طے کر لیے, لیکن مدنی چینل کی بہتری, مدنی چینل کے سلسلے, مدنی چینل کی تمام تر اپروچز اور جو اس کی جو کوششیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اور ہم ہر وقت بہتر, آج بھی کتنے مدنی مشورے ہوئے, مطلب شاید میں کہتا ہوں کہ اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر کہیں کہ مدنی چینل کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے کچھ نہ کچھ مدنی مشورے, اس کو بہتر بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی نئے شعبے قائم کیے جاتے ہیں تو غلط نہیں ہے. انگلش الگ شروع کیا تو بنگلہ زبان کا الگ شروع کیا, پھر سوشل میڈیا کو جس طرح ہم پروموٹ کر رہے ہیں نیکی کی دعوت کے نام پر. آج سے شاید 1 سال ہوا ہوگا, مل سنت کے لائکس جو تھے جو آپ کے پیج پر میرا خیال ہے 3 یا 5 لاکھ کے آس پاس تھے, آج میرا خیال ہے 10 یا 11 لاکھ سے اوپر نکل گئے. تو پھر دعوت اسلامی کا جو سوشل میڈیا کا پیج ہے, تو اس طرح کی چیزیں تو جو اس وقت لوگوں تک, عاشقان رسول تک نیکی کی دعوت پہنچانے اور اصلاح معاشرہ کے لیے جو بہتر صورتیں بن سکتی ہیں الحمدللہ ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا تعاون مالی ہو, جانی ہو, سمجھداری کے ساتھ ہو. دعوت اسلامی کو اس کی ضرورت رہتی تھی, رہتی ہے اور انشاءاللہ رہے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. انتظار کیجئے, انشاءاللہ ایک دن آپ اعلان سنیں گے کہ دعوت اسلامی کے دارالمدینہ کے یونیورسٹی کا بھی افتتاح ہو چکا ہے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جو کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں, BC ڈالی جاتی ہیں, بعض اوقات اس میں بھی جو ہے نا دھوکہ ہو جاتا ہے. ابھی یہ میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا کہ ایک لڑکا تھا, اس نے مجھے بولا کہ میں مجبور ہوں, سلام دعا تھی اس سے, تو میں کمیٹی ڈالنا چاہ رہا ہوں, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, تو آپ بھی ڈالنا چاہیں گے؟ تو میں نے اس پہ ترس کھاتے ہوئے اپنی بھی ایک کمیٹی ڈال لی, اپنے بھائی کی بھی ڈال لی, اپنے آفس سے ایک کولیگ کی بھی ڈال دی, اور تینوں کا ذمہ میں نے لیا, میں بھر رہا تھا اس کو. جب 6-7ویں مہینے میں ہماری کمیٹی کی باری آئی تو ان کا تب پتہ نہیں چلا, ورنہ وہ ریگولر آ رہے تھے, ہر مہینے ہم سے کمیٹی لے رہے تھے. تو ہوا یہ کہ میں نے ان کی بھی پیمنٹ کری جو میرے کولیگ تھے, اپنے بھائی کو بھی میں نے اپنی جیب سے پیسے دیے, اور اب جب میں نے ان سے تقاضا کیا, کئی دنوں بعد ان سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی مجھے تو اور مدد کی ضرورت ہے, آپ برائے کرم میری مزید مدد کر دیجیے. تو ایسی صورتحال میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ کمیٹی ڈالتے وقت وہ کیا جائزہ لے؟ برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا بھی ہو جاتا ہے, اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کمیٹی ڈالنے والا یہ دھوکہ دینے کے لیے شاید کمیٹی نہیں کھولتے, لیکن ہو بھی جاتی ہے. اور بعض ہوتے ہیں جو اس کو فراڈ کے طور پر کھولتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں اور پھر یہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اور بعض ایسے ڈھیٹ قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ ہے نا کہ وہ نقصان بھی کر دیں گے, کھا بھی جائیں گے اور آگے بھی آ بھی جائیں گے. ایسا منہ بنا کر نا, چھوٹا سا, بالکل اتنا بڑا پیسہ کھا گئے, اتنا چھوٹا سا منہ لے کر آ گئے اور آ جائیں گے. آپ بولو گے اس سے کیا تقاضا کرو, یہ تو خود مانگ رہا ہے, اور اس کیا تقاضا کرو اس سے میں. تو یہ ایسے عجیب و قسم کے بھی لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں. اب یہ کہ اس میں آپ دیکھ بھال کر کام کریں. اپنا بھی کاروبار جب بندہ کرتا ہے تو بڑا سوچ سمجھ کر شروع کرتا ہے, پھر بھی اپنے کاروبار میں بھی لوس کرتا ہے, کس پر الزام ڈالے گا؟ تو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے اور اس طرح کے لوگ مل جاتے ہیں. جو بھی کریں بڑی سوچ سمجھ کے اور تحقیق کے ساتھ کریں. لیکن یہاں ایک بات میں تھوڑا سا مدنی پھول آپ کو عرض کر دوں, آپ نے اپنے آپ کو تو ڈال دیا, لیکن آپ کو کسی کے بارے میں کنفرم نہیں تھا کہ وہ یار ایسا ہی, مطلب آپ کو نفع کا یا فائدے کا تجربہ نہیں تھا, اور آپ نے اپنے ساتھ 2-3 لوگوں کو بھی شامل کر لیا. تو اس پر تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے. البتہ
بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تقدیر غالب آ جاتی تو تدبیر کام نہیں آتی. اللہ کرے کہ آپ کو آپ کی جو نقصان کی ہوئی رقم ہے وہ بھی مل جائے، اور اللہ ہمیں دھوکے سے اور دھوکہ دینے والوں سے محفوظ فرمائے. یہ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کو میں حدیث سناتا ہوں کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے. پیارے اسلامی بھائیو، آپ کبھی یہ پسند نہیں کرو گے کہ آپ کو کوئی دھوکہ دے، آپ کو کوئی پیسہ کھا جائے، آپ کو کوئی مال کھا جائے. کتنے لوگ اپنی بچیوں کی شادی کے لیے اور مطلب کہ کسی نہ کسی مجبوری سے نکلنے کے لیے، تو کوئی گاڑی کے لیے، تو کوئی مدینے جانے کے لیے اس طرح کی چیزیں کمیٹیاں ڈالتے ہیں. پیسے آ جائیں گے تو عمرہ کر لیں گے، حج کر لیں گے، مدینہ دیکھ لیں گے، مکہ دیکھ لیں گے، تو فلاں کام کر لیں گے، بیٹی کی شادی کروا دیں گے تو اس کے جہیز کے کوئی 2 پیسے جمع ہو جائیں گے، تو کنوینس نہیں ہے گاڑی لے لیں گے یا موٹر سائیکل لے لیں گے. اس طرح کی کرتے ہیں اور آپ ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر پیسے کھا جاتے ہو، پیسے کھا کر سامنے آ جاتے ہو، پیسے کھا کر بھاگ جاتے ہو. چلو آپ سامنے آ گئے، بھاگ گئے، دھوکہ دیا ہے آپ نے اور کر لیا. ایک دن تو مرو گے، ایک دن تو مرو گے نا. یہ پیسہ قیامت کے روز اس کا حساب کیسے دو گے اپنے رب کے حضور؟ ذرا سوچو تو صحیح یار، سوچیں یار. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. اللہ ہمیں ایمانداری، دیانتداری نصیب فرمائے. فرمایا المؤمن لا یخدع، مومن جو ہے وہ دھوکہ دیتا نہیں، دھوکہ نہیں دیتا. ہاں، دھوکہ کافر کو دینا بھی جائز نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تاثرات ہیں کچھ مدنی چینل کے ناظرین کی، ابھی میرے پاس یہ پرنٹڈ شکل میں جو ہے وہ آئے ہیں. انہوں نے کہا ماشاءاللہ میرا یہ پہلا سال مدنی چینل کے ساتھ گزرا ہے، جو میری زندگی کا بہترین سال ہے. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. باقی سے یہ میسج ہے. دوسرا میسج ہے، پلیز آپ یہ بھی آج مدنی مکالمے میں بتا دیں کہ سورت کے ساتھ ساتھ سیرت بھی سنواریں، اندر باہر ایک ہونا چاہیے. ایسے لوگوں کی وجہ سے دعوت اسلامی کو بھی برا کہا جاتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ باپا نے تو دعا کی ہے، اللہ کرے کہ ہمیں دعا سچے دل سے کرنا نصیب ہو جائے کہ ہوں بظاہر برا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت. ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. جی آگے کہہ رہے ہیں کہ جی عمران بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. اور دوسرا جو ہے یہ کہہ رہے ہیں نگران شورا کی خدمت میں سوال ہے کہ جائزہ کے معنی بھی بتا دیجئے. کیا بات ہے مدنی چینل کی؟ میں مدنی چینل کا ہر سلسلہ دیکھتا ہوں، دعائے استقامت کی عرض ہے. ہر سلسلہ دیکھتا ہوں. اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرمائے. لغت میں اس کے جائزہ کے معنی کیا ہے، مگر جو ہم نے جس طرح کا جائزہ کا اپنا عنوان بنایا، غور کرنا، آگے پیچھے دیکھنا، اکاؤنٹیبلٹی کرنا، جی یہ سب محاسبہ کرنا، جی تو یہ ایک آسان لفظ ہے جائزہ. ہم نے اس کا انتخاب کر لیا تاکہ ہم غور کریں کہ کیا کھویا کیا پایا، اس پر غور کرنا ہے. اس کو ہم نے جائزے کا نام دے دیا ہے. کھولے چل. جیسے یہ تھی کہ جیسے آج کل آپ کو پتا ہے پورے دنیا میں سودی نظام چل رہا ہے، تو اسلامی اگر ایک ایسا اسلامی بینک یا مدنی بینک کے نام سے کوئی بینکنگ کے حوالے سے بھی اگر اس میں وہ یعنی کہ آ جائے تاکہ لوگ اس لعنت سے بچ سکے. عاطف محمود گجر خان. ماشاءاللہ. اسلامی بینک جی مدنی بینک بنا دیں. مدنی چینل ہے مدنی بینک. سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے یہ آپ میں سے کس کس کا بینک میں اکاؤنٹ ہے؟ ایک منٹ چل سنتے ہیں. مولانا یہ دعوت اسلامی والے ادھر بیٹھے ہیں نا بھائی، کس کس کا بینک میں اکاؤنٹ ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. آئیے ناظرین کو دکھائیں. ہاں اچھا، کون کون چیک لکھنا جانتا ہے؟ آئیے. ہماری دعوت اسلامی والے کو بھائی تعداد ہے جس کا بینک میں اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. چاہتے ہی نہیں بینک کی طرف. اپنے بینک میں ہمارے پیر صاحب ہمارے پیر صاحب کو چیک لکھنا ہی نہیں آتا. یہ فضیلت ہے. ہاں یہ فضیلت ہے، فضیلت. ہمارے پیر صاحب کو دنیا کو ٹھوکر مارنی آتی ہے نا. ہاں فضیلت. ہمیں سنت فرماتے بس ٹھیک لیا، سوال سن لیا میں نے. آگے دوسرا سوال چلا ہے. آپ کے مشورے کا بہت بہت شکریہ.
اچھا آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ وہ تو شاید متمنی بھی ہوں گے اکاؤنٹ کھلوانے کے، اکاؤنٹ کھلوائیں گے، یہ پوچھیں گے کون کون اکاؤنٹ کھلوائے گا؟ بھائی انہوں نے ایک اپنی رائے دی ہے، ایک سجیشن دیا ہے نا، جی بالکل سجیشن دیا ہے کہ دعوت اسلامی اپنا بینک، اسلامی بینک یا مدنی بینک کھولے، سجیشن دیا ہے، تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا کہ ہم کو مشورہ دیا یہ ہے کہ میرا بھائی اگر دکان کھولے اور مجھے ضرورت نہیں بھی ہو پھر بھی میں انشاءاللہ اس کی دکان سے چیز خریدوں گا انشاءاللہ، ہے نا؟ چلو کال لے لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس جائزے میں یہ بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ بعض والدین اپنے بچوں کو جس طرح پڑھاتے ہیں، آپ کے سامنے بھی اسی کیفیت ہوگی کہ بعض اپنا بجٹ کم کرنے کے بعد، اپنی دلی خواہشات کو کم کرنے کے بعد اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں، دیگر ہاسٹلس میں بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ان کا نتیجہ نہیں نکل پاتا۔ تو بعض نوکریوں کے حوالے سے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس نے پڑھا اتنا ٹائم لگا دیا مگر پھر بھی اس کو نوکری نہیں مل پا رہی، تو اس طرف بھی میں توجہ چاہوں گا کہ جو بچے اس طرح سے کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہماری رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تو کہتا ہوں بھیڑ چال ہے، سارے لگے ہوئے ایک سمت میں اور سب چاہ رہے ہیں کہ اسی پائپ لائن سے ہماری ساری نسلیں گزر جائیں گی۔ پائپ لائن اتنی بڑی ہے ہی نہیں، رش ہی ہو جائے گا، بھیڑ ہو گئی ہے، پڑھ رہے ہیں لوگ، پڑھ رہے ہیں، نتیجہ اتنے مواقع، اتنی چیزیں ہیں ہی نہیں۔ اچھا تعلیم، جو بھی تعلیم ہمارے معاشرے میں اسکول یا کالج یا یونیورسٹی کے ناموں پر آئی ہے، ان تمام تر تعلیمات کی کوئی شرعی اسکیننگ، کوئی اسلامک تفتیش، اس کا کتنا نظام ہے کتنا نظام نہیں ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو جہاں پڑھنے کے لیے بھیجا وہاں کوئی شرعی تفتیش، شرعی اسکیننگ، اس کا کوئی نظام ہے یا نہیں ہے، تو اب میں اس پہ کیا عرض کروں؟ تو بغیر نتیجہ نکالے بس ایک بھیڑ چالے چلتے چلے جا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، پھر 15-20 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یار کہاں گئے، پتہ کہاں گئی، کہیں نہیں۔ تو یہ ہے، تو پہلے غور کر لیں کہ کرنا کیا ہے، یہ پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے، جانا جا رہے وہاں جائے، پڑھنا جائے، جس سے پڑھ رہے ہیں اس سے جائے، بہت ساری صورتیں ہیں۔ تو یہ کہ میں نے پہلے عرض کر دی کہ اندھے کنویں میں مال ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ویسے یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن تو ایک ہوتی ہے نا، تو وہ کیا ہونی چاہیے؟ تعلیم حاصل کر رہا ہے ایک بچہ، یہ مطلب بھیج رہے ہیں تو اس سے کیا ایکسپیکٹیشن رکھیں ہی نہیں؟ میں نے پہلے عرض کی نا کہ اپنے مہروز بھائی اتنی جابس کہاں سے آئیں گی سوسائٹی کے اندر؟ جابس نہیں، تعلیم جو حاصل کر رہا ہے اس سے کوئی نہ کوئی تو توقع رکھنی ہے نا۔ اس سے توقع یہی ہے نا، چیز ہے تو پھر بھیجی کیوں رہا ہے؟ میں اس سے توقع یہی تھی کہ یہ اچھا کمائے گا، کھائے گا، کھلائے گا۔ توقع کیا رکھنی چاہیے؟ توقع کیا رکھیں گے؟ جس سمت جا رہے ہیں اس طرح کی توقع بنے گی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے دین کی طرف مثلا تو حافظ بنا رہے ہیں تو میں یہ توقع رکھوں گا کہ میرا بیٹا حافظ بنے گا تو قیامت کے روز مجھے بخشوا کے جنت میں لے جائے گا۔ میں یہ توقع رکھوں گا۔ حافظ اپنے ایسے 10 گھر والوں کی شفاعت فرمائے گا کہ جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شافعہ فاریہ ہے، نگرانی شورا ماشاء اللہ سال کے آخری مدنی مکالمے کا موضوع جائزہ بہت ہی مدینہ مدینہ ہے۔ نگران شورا ہم مدنی منیوں کو اپنا جائزہ کس طرح لینا چاہیے، آئندہ سال کی ہمیں کیا کیا نیتیں کرنی چاہیے، یہ جو سال کے لمحات بچے ہیں ہمیں اس میں کیا کیا کرنا چاہیے، یا اللہ عز و جل یہ جو سال شروع ہونے والا ہے دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے۔ میرے مرشد کی پیارے پیارے نگران شورا تمام دعوت اسلامی والی کی خیر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ دعائیں دینے کا بہت بہت شکریہ آپ کا، اور مدنی منیوں کو یہ جائزہ لینا چاہیے کہ یہ اپنی امی کی اور اپنے ابو کی کس قدر بات مانتی ہیں، وقت پر سوتی ہیں، وقت پر اٹھتی ہیں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں،
امی کو ستاتی تو نہیں ہے، ابو کو تنگ تو نہیں کرتی، نافرمانی تو نہیں کرتی. اس طرح کی بہت ساری چیزوں کا مدنی منیوں کو بھی جائزہ لینا چاہیے، اور آئندہ جو پورا سال گزرے گا انشاءاللہ نماز کی پابندی کرنے کی اور امی ابو کی بات ماننے کی بھی اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہزاد عطاری ضیاء کوٹ. ماشاء اللہ عمران بھائی، مدنی مکالمے کا موضوع جائزہ بڑا اہم، بہت ہی اہم موضوع آپ نے لیا ہے. واقعی ہم جائزہ نہیں لیتے، نہ اپنا نہ اطراف، جس میں چاہے اپنے شامل ہیں، ہمسائے شامل ہیں، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں شامل ہیں. ہمارا تو حال یہ ہے کہ کاٹو تو لہو نہیں. بالکل جائزہ لینا چاہیے، جس کو امیل سنت ہمارے پیر و مرشد فکر مدینہ کا نام دیتے ہیں. بالکل جائزہ لینا چاہیے شہزاد بھائی. پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کا جائزہ لیں، ماں باپ کے ساتھ سلوک کا جائزہ لیں، بھائی بہنوں کے ساتھ سلوک کا جائزہ لیں، اپنی رزق کو حلال آمدنی ہے یا نہیں ہے اس کا جائزہ لیں، اللہ کی راہ میں خرچ کتنا کرتے ہیں اس کا جائزہ لیں، عبادت ریاضت کا جائزہ لیں. اسی طرح اپنی معاشرتی اخلاقی ذمہ داریاں پوری کر پا رہے ہیں نہیں پوری کر پا رہے ہیں اس کا جائزہ لیں. بہت ساری چیزوں کا جائزہ لیں، اور معاشرتی طور پر اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو بہت ساری چیزوں میں ہم لوگ مائنس چلے جاتے ہیں. ہمارے اس معاشرے میں اگر ہم پچھلے سال کا بھی جائزہ لیں تو میں نہیں کہتا کہ مساجد کی تعمیر نہیں ہوئی ہوں گی یا لوگ نمازی نہیں بنے ہوں گے، لیکن شاید اگر ہم بغور جائزہ لیں تو ایک سال میں بے حیائی بڑھی ہے، بے شرمی بڑھی ہے، سنیما گھروں کی تعداد بڑھی ہوگی، اور فحاشی بڑی ہوگی، نشے کے عادی بڑے ہوں گے، شراب کے عادی بڑے ہوں گے. اسی طرح کیا کہتے ہیں بدکاری میں آپ کو شاید اضافہ ہوتا نظر آیا ہوا ہوگا. بہت ساری ایسی خرابیاں برائیاں ہیں جن میں اضافہ ہوا ہوگا. رشوتوں کے لین دین بڑا ہوگا. سود میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد ہو سکتا ہے کہ دنیا بھر میں بڑھ گئی ہو. تو اگر اس طرح کا ہم جائزہ لیں تو ہم لوگوں نے دنیا میں بہت سارے اللہ کی نافرمانیوں کے معاملے میں بڑھوتی آئی ہے، بڑھے ہیں ہم لوگ، جبکہ ہمیں پیچھے جانا چاہیے تھا. ہمیں گناہ ختم کرنے ہیں اور نیکیوں کا راستہ اختیار کرنا ہے. تو اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی عبادات کا جائزہ لیں، اپنے معاشرتی ذمہ داریوں کا جائزہ لیں، اخلاقی ذمہ داریوں کا جائزہ لیں. ان تمام تر باتوں کا جائزہ لیں تاکہ ہم اچھے ایک معاشرے کے اچھے فرد بن کر جی سکیں. اس طرح مدنی چینل دیکھتے رہیں، اس کے دیکھنے کی دعوت دیتے رہیں، اور جو ہمارے نگران اور ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں وہ جائزہ لیں کہ اس پورے 12 ماہ میں مدنی کام کیسے بڑھے. تمام نگرانوں کو میری مدنی التجا ہے، جتنے بھی دعوت اسلامی کے جس سطح کے بھی نگران اور ذمہ دار ہیں ان سب سے مدنی التجا ہے اپنے طور پر جائزہ لیں. آپ کے ہفتہ وار اجتماع، مدرسۃ المدینہ بالغان، علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت، مدنی نماز، فکر مدینہ، ہفتہ وار اجتماع، مدنی مذاکروں میں شرکت کروانا، اس طرح کے دیگر جو بھی مدنی قافلے وغیرہ کے جو مدنی کام ہیں ان میں اضافہ ہوا، برابر رہے یا کمی آئی، اس کا جائزہ لیں. اور اگر بڑھے ہیں تو اور بڑھائیں، کم ہو گئے ہیں تو تشویش ہے، مدنی مشورہ کریں اور اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. اور اس طرح مطلب کہ اپنے مدنی کاموں کا بھی بھرپور طور پر جائزہ لینا چاہیے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنت عام کرے دین کا ہم کام کرے، نیک ہو جائے مسلمان مدینے والے، صلو علی الحبیب. جن کی کالز ہم نہیں چلا سکے ان سے معذرت چاہتا ہوں. ہمارا جو اب تک کا جو وقت گزرا ہے زندگی کا، جو سال، جو ایام، جو لمحات گزارے، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرمائے ان میں کیے گئے.
हमारी खताओं से दरगुजर करे और आने वाला साल माह मुहर्रमुल हराम हमारे लिए बरकतों का साल बनाए, अमन का साल बनाए, राहतों का साल बनाए, नेकियों का साल बनाए और हमारे लिए आसानियों का साल बनाए। तमाम आशिकान रसूल को चाहिए कि सीने हिजरी का लिहाज रखें, इस्लामी तारीख़, इस्लामी महीनों का लिहाज रखें, इनकी मालूमात हासिल करें। हज हो, ज़कात है, इसी तरह रोज़े हैं, इसी तरह तहारत के कई अहकाम हैं और बहुत सारे इबादत और मामलात हैं जिनका ताल्लुक़ इस्लामी तारीख़, इस्लामी अय्याम से हैं, चाँद से जिनका ताल्लुक़ बनता है, तो उसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक मदनी फूल अर्ज़ किया था कि आप उमूमन अपनी सालगिरह मनाते हैं, अगर जायज़ तरीके पर सालगिरह मनानी है, अपने बच्चों की सालगिरह मनानी है, शादी की सालगिरह मनानी है, इस्लामी तारीख़ के मुताबिक मनाएं। ये मेरी आपसे मदनी नतीजा है। अगर मैं पूछ लूँ कि आपकी इस्लामी तारीख़ क्या है पैदाइश की, तो बड़ी तादाद मदनी चैनल के नाज़रीन की ऐसी होगी जिनको अपने पैदाइश की इस्लामी तारीख़ पता नहीं होगी, इस्लामी सन भी पता नहीं होगा कि इस्लामिक ईयर कौन सा था। इसी तरह अगर आपसे पूछो आपकी शादी हो गई कि आपकी शादी किस तारीख़ को हुई, तो आपको इस्लामी तारीख़ नहीं पता होगी कि आपकी शादी इस्लामी कौन सी तारीख़ को हुई। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में पूछा जाए कि आप जिस दिन ये काम हुआ था उस दिन इस्लामी तारीख़ क्या थी, तो शायद आपको इसका अंदाज़ा ना हो, क्योंकि हमने इस्लामी तारीख़ को जो अहमियत देनी चाहिए थी वो हमने अहमियत दी नहीं है। लिहाजा मेरी तमाम आशिकान रसूल से मदनी इल्तिजा है कि इस्लामी साल, इस्लामी तारीख़ें, इस्लामी महीनों को याद रखें, इनका लिहाज करें। यकुम मुहर्रमुल हराम हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का योम शहादत है। ये वो हैं जिन्होंने हिजरी सिन हमें अता फरमाया, इनके सदक़े हमें हिजरी सिन मिला। इस्लामी तारीख़ जैसे 1437 सीने हिजरी ये जाएगा और 1438वां सीने हिजरी की आमद होगी। इस्लामी साल का आखिरी महीना ज़ुल्हिज्जतुल हराम है और इस्लामी साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम है। तो इसमें होने वाले वाक़ियात हमें पता हों, इन महीनों की अहमियत का हमें पता हो, बहुत सारी चीज़ें जिनका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। अपने दीन से, अपने इस्लाम से और इनकी तालीमात और मालूमात से हमें लगाव और मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहाँ में, ए दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गीबत के खिलाफ जंग, ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे। मस्जिद बरो तहरीक, शैतान के खिलाफ जंग। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अपना बनाया